صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على سلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ورسول المسدد والمصطفى الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مخدمه فداه ولعنة الله على أعدائهم وغاث بحقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم الصلاة والسلام فيما سروا وما أعلنوا فيما بلغني عنهم وما لم يبلغني أما بعد فقد قال الله عز وجل وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين وللعاكفين وركع السجود صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس مجلس اعزاء کی قبولیت کے لیے معصومین کی تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے اور مرحوم کے درجات میں بلندی کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک اور صلوات پڑھ دیں آپ حضرات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزیزان گرام قدر معزز سامعین موالیان امیر المؤمنین عزاداران سرکار سید الشہداء جیسا کہ آپ حضرات کے علم ہے کہ یہ مجلس اعزاء بعنوان مجلس چہلم بغرض احصال ثواب منعقد کی گئی ہے اور یہ کہ یہ جو مہینہ ہے باعظمت مہینہ جسے رجب المرجب کہتے ہیں اس مہینے کی بڑی عظمت ہے اور خداوند عالم کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے چنانچہ احادیث میں وارد ہوا ہے آپ اگر کتابیں پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ معصومین نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے غور فرمائیے گا آپ حضرات رسول خدا کی مشہور زمانہ حدیث ہے کہ جہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے رجب شہر اللہ ہے اللہ کا مہینہ ہے عجیب بات نہیں ہے خدا علی والے مہینے کو اپنا مہینہ کہہ رہا ہے علی کے مہینے کو اپنا مہینہ کہہ رہا ہے معصومین سے پوچھا گیا کہ رجب ہے کیا تو امام نے ارشاد فرمایا کہ رجب مفہوم حدیث نقل کر رہا ہوں کہ رجب جنت میں بہنے والی ایک نہر کا نام ہے
جس کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ شیریں ہے، کون سیراب ہوگا اس نہر سے؟ تو فرمایا جو رجب میں ایک روزہ رکھ لے اللہ اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ علماء نے کہا کہ اللہ کے دو حرم ہیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا آپ حضرات، اللہ کے دو حرم ہیں، ایک حرم اللہ کا حرم زمانی ہے اور ایک حرم اللہ کا حرم مکانی ہے، یعنی ایک زمان کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے اور وقت کے اعتبار سے اور ٹائم پیریڈ کے اعتبار سے اللہ کا حرم ہے، دوسرا مکان کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے اور سپیس کے اعتبار سے اللہ کا حرم ہے۔ یہ کیا مطلب اس بات کا؟ تو انہوں نے اس بات کو واضح کیا کہ بھائی خانہ کعبہ اللہ کا حرم مکانی ہے، یہ وہ گھر ہے جس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف دی ہے کہ یہ بیت کوئی معمولی بیت نہیں ہے بلکہ بیت اللہ ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، خانہ کعبہ اللہ کا حرم ہے لیکن حرم مکانی ہے، مکانی وہ مکان ہے جو اللہ کا حرم ہے۔ یہ ہے تو ایک عام سا مکان لیکن اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف دے دی تو اب یہ بیت کوئی معمولی بیت نہیں رہا بلکہ بیت اللہ ہو گیا۔ ویسے ہی رجب ہے تو ایک عام مہینہ لیکن چونکہ اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف دے دی اسی لیے رجب اللہ کا حرم زمانی ہے۔ دیکھیے شاید کسی نئے رخ سے گفتگو ہو رہی ہے، میرا ساتھ دیجئے گا آپ حضرات، آپ کی سماعتوں پہ بھرپور بھروسہ کرتے ہوئے میں نے یہ باب کھولا ہے، میرے ساتھ بنے رہیے گا۔ بیت اللہ خانہ کعبہ اللہ کا حرم مکانی ہے، رجب اللہ کا حرم زمانی ہے، کعبہ اللہ کا بیت اللہ کا حرم مکانی ہے، سپیس کے مطابق اور سپیس کے اعتبار سے اور جگہ کے اعتبار سے اللہ کا حرم ہے۔ رجب وقت کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے اور ٹائم کے اعتبار سے اللہ کا حرم ہے۔ رجب کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ کعبہ کوئی عام گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ رجب اللہ کا حرم زمانی ہے، کعبہ اللہ کا حرم مکانی ہے۔ خدا جانے کہ خدا کو علی سے کتنی محبت ہے اور کتنی انسیت ہے اور کیا رابطہ ہے خدا میں اور علی میں کہ اللہ نے علی کو جس مکان میں بھیجا وہ مکان اللہ کا حرم مکانی تھا، جس مہینے میں بھیجا وہ مہینہ اللہ کا حرم زمانی۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات پر محمد و آل محمد، ایک صلوات اور پڑھتے ہیں مل جل کے بآواز بلند پر محمد و آل محمد۔ وہ اللہ کا حرم مکانی ہے، یہ اللہ کا حرم زمانی ہے۔ چنانچہ اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ مبارک بقرہ کی جس آیہ وافل ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے۔ دیکھیے پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور اس سے قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سننے والے کتنے، جس بات سے فرق پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ سننے والے کیسے ہیں، اور آپ کی سماعتیں ہماری خطابت سے واقف ہیں، ہماری خطابت آپ کی سماعتوں سے واقف ہے، تو ہمت انگوش ہو کے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا، انشاءاللہ ایک نتیجے تک پہنچانا ہے۔ اور شاید کسی نئے رخ سے ولو کہ آپ حضرات بہترین خطباء و ذاکرین کو سنتے رہتے ہو، مجھ سے بہتر اور بہت اچھے ذاکرین کو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ بزرگ تشریف فرمائے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن شاید کسی نئے رخ سے گفتگو ہو، اس لیے میرے ساتھ بنے رہیے گا۔ ایک نتیجہ آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے سورہ مبارک بقرہ میں، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جو آیت میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَلِلْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لیا
لیا، ہم نے وعدہ لیا. کس سے وعدہ لیا؟ ابراہیم سے اور اسماعیل سے. کیا وعدہ لیا؟ کہ آپ میرے گھر کو پاک رکھیں گے. کن کے لیے پاک رکھیں گے؟ تو وہ بھی قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، وللعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. کعبے کو پاک رکھا جائے گا، اللہ کے گھر کو پاک رکھا جائے گا. کس کے لیے پاک رکھا جائے گا؟ 3 گروہوں کے لیے پاک رکھا جائے گا. پہلا گروہ طواف کرنے والوں کا گروہ ہے، دوسرا گروہ اعتکاف کرنے والوں کا گروہ ہے، تیسرا گروہ رکوع و سجود کرنے والوں کا گروہ ہے. اچھے سے سمجھ لیجئے. دیکھیں، قرآن ہے، اللہ کا بیان ہے، اللہ کی کتاب ہے. کوئی روایت نہیں ہے کہ جہاں بحث ہو کہ صاحب یہ روایت مرسل ہے، مسند ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، مجہول ہے. کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، اللہ کا بیان، اللہ کی کتاب ہے. اور اللہ کی کتاب دعوت غور و فکر دیتی ہے. ذرا غور کیجئے اس آیت میں ارشاد کیا ہو رہا ہے. 3 گروہوں کے لیے کعبے کو پاک رکھا جا رہا ہے. کون سے 3 گروہ ہیں؟ طواف کرنے والوں کا گروہ، اعتکاف کرنے والوں کا گروہ، اور رکوع و سجود کرنے والوں کا گروہ. آپ مجھے بتائیے، جو بھی کعبے جاتا ہے، چاہے حج کے لیے جائے یا عمرے کے لیے جائے، خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے جائے، جو جاتا ہے وہ وہاں نمازیں پڑھتا ہے. یعنی رکوع و سجود تو سب کرتے ہیں. جو جاتا ہے وہ وہاں طواف کرتا ہے، طواف بھی سب کرتے ہیں. لیکن آیت میں ایک اور گروہ ہے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. وللعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے پاک رکھا جائے گا. مجھے بتائیے کہ خانہ کعبہ کا طواف تو سب کرتے ہیں، کعبے میں اعتکاف کس نے کیا ہے؟ پوری توجہ چاہتا ہوں میں آپ حضرات کی. کعبے کا طواف تو سب کرتے ہیں، کعبے میں اعتکاف کس نے کیا؟ اعتکاف کس نے کیا؟ دیکھیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بزرگ تشریف فرمائے. ایک شرعی مسئلہ ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتا دیجئے. میں اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے بتا دیجئے. بھائی، مثال کے طور پہ میں نے نیت کی، روزہ رکھا اور 1 دن تک مسجد کے اندر بیٹھا رہا، کیا اعتکاف ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. چلیے 2 دنوں تک مسجد کے اندر رہا، کیا اعتکاف ہو جائے گا؟ بتائیے، نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ فقہی مسئلہ ہے. اعتکاف کے لیے شرط ہی یہی ہے کہ کم سے کم 3 دنوں تک مسجد کے اندر رہا جائے. ارے کیا سن رہے ہیں حضرات؟ اعتکاف کے لیے شرط ہی یہی ہے کہ کم سے کم 3 دنوں تک مسجد کے اندر رہا جائے. مجھے بتائیے، کعبے کا طواف کرنے والے تو بہت ملیں گے، وہ کون ہے جس نے کعبے میں اعتکاف کیا ہے؟ یعنی جو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 3 دنوں تک مسلسل خانہ کعبہ کے اندر رہا ہو. کیونکہ اعتکاف کے لیے شرط ہی یہی ہے کہ 3 دنوں تک اندر رہا جائے، کم سے کم 3 دنوں تک اندر رہا جائے. اس کے بنا اعتکاف ہو ہی نہیں سکتا. تو مجھے بتائیے بھائی کہ کون ہے؟ طواف تو کعبے کے باہر سے ہوتا ہے، اعتکاف خانہ کعبہ کے اندر ہوگا. اور پھر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ 3 دنوں تک خانہ کعبہ کے اندر رکنا پڑے گا. کیا کوئی نہیں ہے جس نے کعبے میں اعتکاف کیا؟ اگر کوئی نہیں تھا تو اللہ نے ابراہیم کو حکم کیوں دیا؟ کیا؟ اگر ایسا کوئی نہیں آنے والا تھا تو اللہ نے دامن قرآن میں وللعاکفین کو جگہ کیوں دی؟ اس کا مطلب یہ کہ کوئی تو ہے جو 3 دنوں تک مسلسل خانہ کعبہ کے اندر رہنے والا ہے. کوئی تو ہے جو 3 دنوں تک مسلسل خانہ کعبہ کے اندر رہنے والا. اب ذرا تاریخ پڑھیے. دیکھیں، یوں تو کعبہ پہلا گھر ہے جو انسانوں کے لیے بنایا گیا. قرآن کہہ رہا ہے ان اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر تھا جو انسانوں کے لیے بنایا گیا. حضرت آدم کے زمانے میں تیار، اس کے بعد اس کی پوری داستان ہے کہ طوفان نوح میں اس کا کیا عالم ہوا، اور پھر آخر میں حضرت ابراہیم نے انہی بنیادوں پر جہاں پر پہلے کعبہ تھا، خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا. اتنا پرانا گھر ہے، جب سے انسانیت ہے، جب سے کعبہ ہے.
لیکن ذرا تاریخ انسانیت پڑھ کے بتائیے کوئی ایسا انسان ہے جو کعبے میں 3 دنوں تک رکا ہو؟ کوئی ایسا نبی ہے جو کعبے میں 3 دنوں تک رکا ہو؟ کوئی ایسا رسول ہے جو خانہ کعبہ کے اندر 3 دنوں تک ٹھہرا ہو؟ کوئی ایسا ولی ہے، وصی ہے، نبی ہے، کوئی ہے ایسا معصوم ہے جو خانہ کعبہ کے اندر 3 دنوں تک رہا ہو؟ آپ کہیں گے صاحب ہمیں تو نہیں ملتا. ارے آپ کو نہیں ملتا تو آئیے ہم دکھلاتے ہیں. ذرا آپ کو نہیں ملتا تو آئیے ہم دکھلاتے ہیں. ذرا 30 عام الفیل 16ویں رجب تاریخ کے جھروکے سے خانہ کعبہ کی طرف مڑ کر دیکھیے. آپ دیکھیں گے کہ خانہ کعبہ سے ایک ماں باہر آ رہی ہے. اس ماں کے ہاتھوں میں ایک نومولود بچہ ہے. اس ماں نے اور اس بچے نے کہا زمانے والوں آؤ دیکھ لو وَلِلْعَاكِفِينَ کی تفسیر اپنی نظروں سے دیکھ لو. یاد رکھنا اپنا مقابلہ ہم سے نہ کرنا. آؤ دیکھ لو کعبے کا طواف کرنے والے اور ہوتے ہیں کعبے میں اعتکاف کرنے والے اور اللہم صلی علی محمد. طواف کرنے والے اور ہیں کعبے میں اعتکاف کرنے والے اور ہیں. ہم ہیں جن کے لیے کعبے کو پاک رکھا جا رہا ہے. یہ اعتکاف کرنے والے ہیں. عزیزان گرامی اب یوں تو اب ضمناً یہ بات سنتے چلیے تاکہ کچھ حوالے بھی آپ حضرات کے ہمارے نوجوان بھائیوں کے اذان عالیہ میں محفوظ ہو جائیں ان تک پہنچ بھی جائیں کیونکہ آج کے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. وہ بڑے اعتراض ہوتے ہیں اور ہمارے برادران پریشان ہو جاتے ہیں صاحب یہ ہو گیا اور یہ کہہ دیا گیا اب بتائیے اس کا جواب کیا ہے. تو اس کو بس محفوظ کر لیجئے. میں آپ سے اس کی توقع نہیں کرتا کہ آپ اس میں کوئی داد وغیرہ کے لیے یہ جملہ میں پڑھ بھی نہیں رہا ہوں. اس کو صرف آپ اس کو محفوظ کر لیجئے تاکہ ایک حوالہ ہمارے برادران تک پہنچ جائے اور وہ اس کو محفوظ کر لیں. کبھی کہیں کسی سے بات ہو بحث ہو تو کم سے کم وہ یہ پیش کر سکیں. اب یہ خانہ کعبہ میں علی کی ولادت ہے تو ثابت ہی نہیں ہے, کسی روایت میں نہیں ہے. ارے کسی روایت میں نہیں ہے. عالم اسلام میں 2 صحیح کتابیں مانی جاتی ہیں اور ایک نعرہ بلند کیا جاتا ہے بعد از کلام باری صحیح بخاری, جس کو قرآن مجید کا بھائی کہتے ہیں, اور صحیح مسلم جسے قرآن مجید کی بہن کہتے ہیں. ایک اخ القرآن ہے, ایک اخت القرآن ہے. ایک بھائی ہے, بہن ہے. مانا تو صحیح 2 میں سے کم ایک تو مؤنث ہے. تو صحیح مانی جاتی ہیں یہ دونوں کتابیں. شروع سے سب کا اجماع ہے, اکثریت نے اجماع کیا ہے اس بات پر. لیکن کیا ساری صحیح حدیثیں ان دونوں کتابوں میں بخاری اور مسلم میں؟ تو کہیں گے نہیں صاحب, خود امام بخاری نے لکھا ہے کہ 80,000 صحیح حدیثیں تھیں اور ان میں سے میں نے یہ چند صحیح حدیثیں نقل کی ہیں. میں نے قلیل کو قبول کیا ہے اور کثیر کو چھوڑ دیا ہے. اس کا مطلب ہے بہت ساری صحیح حدیثیں ایسی تھی جنہیں امام بخاری نے چھوڑا ہے. اسی طریقے سے امام مسلم کا اعتراف بھی موجود ہے کہ بہت ساری صحیح حدیثیں ایسی تھی جنہیں انہوں نے چھوڑا ہے. تو اب ایک عالم آگے چل کے ہوئے جن کا نام تھا حاکم نیشا پوری. دیکھیں یہ جو ہے وہ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ کوئی داد و تحسین کے لیے نہیں پڑھ رہا, صرف یہ آن لائن بھی جا رہی ہے بات. اور ہمارے نوجوان بھائی آج کل کچھ ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کا اور پریشان ہو جاتے ہیں ارے صاحب یہ دیکھیے کہیں نہیں ہے. اور ہم لوگ تو یہ تھا کہ ایک تو آیت سے بڑا استدلال تو ہو نہیں سکتا جو آیت میں نے پیش کی ہے. اللہ کے کلام سے بڑھ کے کوئی حوالہ ہو نہیں سکتا. لیکن پھر بھی اگر کوئی اس کی تفسیر جاننا چاہے, صرف 2 حوالے 2 کتابوں کے نام میں آپ کو 2 رائٹرز کے نام بتا رہا ہوں, اسے محفوظ کر لیجئے گا تو انشاءاللہ کام آئے گا. حاکم نیشا پوری بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے کام کیا, کہنے لگے جب اتنی ساری صحیح حدیثیں امام بخاری اور امام مسلم نے چھوڑ دی ہیں تو میں وہ صحیح حدیثیں جو امام بخاری کے مطابق صحیح ہے اور امام مسلم کے مطابق صحیح ہیں مگر چھوٹ گئی ہیں انہیں جمع کرتا ہوں. تو انہوں نے کتاب لکھی مستدرک علی الصحیحین. مستدرک علی الصحیحین حاکم نیشاپوری کی. وہ صحیح حدیثیں
جنہیں ان 2 صحیح کتابوں نے چھوڑ دیا ہے. آپ پڑھیے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کیوں چھوڑا ہے. اسی میں وہ والی روایت بھی موجود ہے کہ خلیفہ اول کا اعتراف آخری وقت میں کہ کاش میں نے یہ 3 کام نہ کیے ہوتے. انہی میں سے ایک کہ کاش میں نے فاطمہ کا دروازہ نہ توڑا ہوتا. اسی کتاب میں مستدرک علی الصحیحین میں. اسی میں آپ اگر حاکم نیشابوری کی مستدرک اٹھائیے تو امیر المومنین اب دیکھیے ایک لفظ ہے, بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اپنے بھائیوں کے لفظ کر رہا ہوں, جسے کہتے ہیں تواتر, متواتر حدیث کی ایک قسم ہے. متواتر کسے کہتے ہیں؟ یعنی کوئی حدیث اس کثرت سے وارد ہوئی ہو, اتنے لوگوں نے اسے ہر جنریشن میں, ہر صدی میں, ہر عہد میں اتنے لوگوں نے روایت کیا ہو کہ سب مل کر بھی اگر جھوٹ بولنا چاہیں تو نہیں بول سکتے, اسے کہتے ہیں متواتر. اور علماء کے نزدیک اچھے خاصے علماء ہیں ہمارے برادران اہل سنت میں کہ جو کہتے ہیں متواتر حدیث کا انکار کفر ہوتا ہے. اگر کسی نے متواتر حدیث کا انکار کر دیا تو اس نے کفر کیا. اور سب سے بڑی یہ بھی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ متواتر حدیث جسے سب سے زیادہ نقل کیا جائے, اتنا زیادہ نقل کیا جائے کہ سب مل کر بھی اگر جھوٹ بولنا چاہیں تو نہیں بول سکتے, جس کا انکار کئی علماء کے نزدیک کفر ہوتا ہے. سب ان متواتر میں بھی سب سے زیادہ متواتر حدیث کون سی ہے؟ وہ وہی ہے جسے ہم آپ حدیث غدیر کہتے ہیں. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہ حدیث متواتر میں متواتر ہے, متواتر میں متواتر ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ متواتر اس روایت کو کہتا ہے. اب انہوں نے حاکم نیشابوری نے اپنی مستدرک میں لکھا امیر المومنین کے باب میں, وہ کہتے ہیں یہ بات خبر متواتر میں وارد ہوئی ہے کہ فاطمہ بنت اسد کے ذریعے امیر المومنین کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی ہے. یہ حاکم نیشابوری نے لکھا. اب کہنے والوں نے اس کا جواب, ارے صرف انہی کی تھوڑی نہ ہوئی تھی, فلاں صاحب کی بھی تو ہوئی تھی. اب کیا کریں, یہ تو حاکم نے لکھ دیا, حاکم نیشابوری نے مستدرک میں, فلاں صاحب کی بھی تو ولادت ہوئی تھی خانہ کعبہ میں, تو اس کا بھی جواب لیتے چلیے. بر صغیر میں شیعوں کے خلاف سب سے بڑی کتاب لکھنے والے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, جنہوں نے کتاب تحفہ اثنا عشریہ لکھی, جس کے جواب میں ہمارے علماء نے کتابوں کے انبار لگا دیے. سب سے بڑی کتاب جو بر صغیر میں شیعوں کے خلاف لکھی گئی, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. اب عنبر عابدی کے جملے نہیں ہیں, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ان لوگوں کو جواب دیا ہے جو کہتے ہیں صرف علی کی ولادت تھوڑی نہ ہوئی تھی, فلاں صاحب کی ولادت بھی تو خانہ کعبہ میں. شاہ عبدالعزیز کے جملے ہیں, انہوں نے امیر المومنین کے باب فضیلت میں یہ جملہ لکھا ہے کہ زمانے والوں یاد رکھنا, نہ علی سے پہلے کسی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے, نہ علی کے بعد کسی کی ولادت خانہ کعبہ. صلوات پڑھیں آپ حضرات بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں بلند آواز سے آپ حضرات بر محمد و آل محمد. اور یہ بھی سنتے چلیے کہ یہ تو دیکھیں بات ہے تو ہم عرض کر رہے ہیں, نہیں تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے منوانے کا کہ ہمارے مولا کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی. یہ ہمارے مولا کی قطعاً کوئی فضیلت نہیں ہے کہ ان کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے. اور یہ عنبر عابدی کے جملے نہیں ہیں, مولا ابو الفضل العباس کے جملے ہیں. جو خطبہ مولا عباس نے خانہ کعبہ کی چھت سے دیا تھا, وہ تاریخی خطبہ جب امام حسین حج کو عمرے سے بدل رہے تھے, اس کا پہلا ہی جملہ یہ تھا, عباس نے رہتی دنیا تک ہر آنے والے کو بتا دیا, دیکھو میرے بابا کی, بلکہ میرے بابا بھی نہیں کہا. کیوں؟ کیونکہ امام حسین موجود تھے. جو عباس کے بابا ہیں وہی حسین کے بابا ہیں, لیکن اللہ نے حفظ مراتب جس کا خیال مولا عباس رکھ رہے ہیں, حسین کے ہوتے ہوئے عباس اپنی فضیلت نہیں بیان کر سکتے. حسین موجود ہے تو حسین ہی کے فضائل پڑھیں گے مولا عباس. مولا عباس نے خانہ کعبہ کی چھت سے جو تاریخی خطبہ دیا, اس کا پہلا ہی جملہ یہ تھا, تم کیا سمجھتے ہو کہ کعبے میں ان کے بابا آئے تو یہ ان کے لیے شرف کی بات ہے؟ نہیں, بلکہ مولا عباس کہتا ہے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی من کان بالامس بیتا اصبح قبلتا. اے دنیا والو, مفہوم عرض کر رہا ہوں, اے دنیا والو, تمام تاریخ
تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے اس گھر کو اب میری طرف دیکھیے گا، امام حسین سامنے، مولا عباس خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے، مولا عباس فرما رہے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے اس گھر کو ان کے بابا کے قدموں کے ذریعے شرف بخشا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآلہ۔ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، اگلا جملہ سنیں گے پھر تبرکن سنتے چلیے، کبھی اگر وقت ہوا تو پورا خطبہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا، لیکن اگلا جملہ تبرکن صرف سن لیجئے، کسی اور موقع پہ اس کی شرح کروں گا انشاءاللہ، کہ مولا عباس آگے فرماتے ہیں من کان بالبیت من کان بالامس بیتا اصبح قبلتا، اے دنیا والو تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے اس گھر کو ان کے بابا کے قدموں کے ذریعے شرف بخشا، اور جب شرف بخشا تو کیا ہو گیا؟ من کان بالامس بیتا اصبح قبلتا، ان کے بابا کے قدموں کے ذریعے شرف بخشا تو کیا ہوا؟ وہ گھر جو کل تک صرف گھر تھا آج زمانے کا قبلہ ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات محمد وآلہ محمد۔ من کان بالامس بیتا اصبح قبلتا، کل تک صرف گھر تھا آج قبلہ ہو گیا۔ عزیزان گرام قدر سنیے، دیکھیے بعض چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم تو کتنے واقعی اس پہ تو دلائل کے انبار لگائے جا سکتے ہیں، لیکن پھر وہی بات ہے کہ بازو اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے نبی، اندھوں نے پھر بھی کچھ نہیں دیکھا غدیر میں، تو جنہوں نے غدیر میں نہیں دیکھا وہ کعبے میں جا کر کیا دیکھیں گے؟ ایک صلوات پڑھ دیں آپ محمد وآلہ محمد۔ ایک الگ رخ سے مجھے آپ حضرات کی سماعت، یہ تو صرف میں نے یہ بیچ میں جو جملہ کہا تھا جملہ معترضہ تھا، بریکٹس میں اس کو آپ محفوظ کر لیجئے۔ اب جو کچھ باتیں عرض کرنی ہیں وہ آ رہی ہیں، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا آپ حضرات، نتیجے تک پہنچانا۔ دیکھیے دلیل اگر کسی کو دیکھنا ہے مولا کعبے میں کون سی کتاب ہے، کون سی کتاب دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ کعبے کو دیکھ لو۔ تمہاری حکومتیں، تمہارا اقتدار، تمہارے سلاطین، تمہارے بادشاہ، تمہارے کنگز آج تلک اتنی ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، سول سائنس اپنے عروج پر ہے، پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اتنی مشینیں آ گئی ہیں، اتنی ٹیکنالوجی، سب کچھ ملا کے تم ایک لکیر کو نہیں چھپا پائے۔ یہ تو آپ کی سنی ہوئی بات ہے، مجھے اس حوالے سے کچھ باتیں اور عرض کرنی ہیں۔ سب ملا کے ایک نشان جو خانہ کعبہ کی دیوار میں، وہ کوئی کتاب میں ہو نہ ہو، روایت ہو نہ ہو، درایت ہو نہ ہو، وہ خانہ کعبہ کی لکیر آج تلک گواہی دے رہی ہے۔ دیکھ لو، اب کوئی اندھا ہے، اتنا بھی اندھا ہے تو کیا ہی کیا جا سکتا ہے؟ کعبے کا طواف کرنے والوں آؤ دیکھ لو، یہ خانہ کعبہ میں علی کی آمد کا نشان دیکھ لو، آج تلک ویسے کا ویسا ہے، جیسے کل تھا ویسے ہی آج ہے۔ میرے مولا کی آمد کا معجزہ جیسا کل تھا ویسے ہی آج، اور ویسے ہی کل بھی رہے گا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے تو تاریخ انبیاء میں دیکھا تھا کہ نبیوں میں سے خدا نے جس نبی کو جو معجزہ بھی دیا وہ اس وقت تک موجود رہا جب تلک وہ معجز نما خود تھا۔ یہ پڑھ لیجئے آپ تاریخ انبیاء، حضرت موسیٰ کا عصا معجزہ تھا، لیکن کسی نے موسیٰ کے انتقال کے بعد اس عصا کو معجزہ دکھلاتے نہیں دیکھا۔ حضرت یوسف کا جمال معجزہ تھا، لیکن جس دن سے حضرت یوسف نے دنیا سے پردہ فرمایا اس دن سے کسی نے حضرت یوسف کا حسن نہیں
دیکھا۔ حضرت ایوب کا صبر معجزہ تھا، لیکن جس دن سے حضرت ایوب کی رحلت ہوئی اس دن سے کسی نے حضرت ایوب کا معجزہ نہیں دیکھا۔ حضرت داؤد کا لحن معجزہ تھا، جس دن سے داؤد دنیا سے اٹھے اس دن سے کسی نے حضرت داؤد کا لحن نہیں سنا۔ حضرت سلیمان کی حکومت معجزہ تھی، جب سے حضرت سلیمان کا انتقال ہوا، سپرد خاک ہوئے، اس وقت سے کسی نے وہ حکومت نہیں دیکھی۔ ہم نے انبیاء میں یہی طریقہ دیکھا ہے کہ معجزہ اس وقت تک رہتا ہے جب تلک وہ معجز نما رہتا ہے۔ لیکن آئیے، وہ علی جس کے سر پہ 19ویں ماہ رمضان سن 40 ہجری کو ضربت لگی اور 21ویں کو شہادت ہو گئی، اسی علی کی آمد کا معجزہ جیسے کل تھا۔ ایک رخ سے بات کرنی ہے، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ معجزہ جیسا کل تھا ویسا آ جائے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے معجزے میں وہی بات ہے جو نبی کے قرآن میں ہے۔ سب کہتے ہیں قرآن رسول کا معجزہ ہے، سب جانتے ہیں قرآن رسول کا معجزہ ہے۔ ان سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کے معجزے اسی وقت تک برقرار رہے جب تلک وہ معجز نما خود موجود تھے۔ لیکن زمانہ آئے دیکھے، ایک میرے نبی کا قرآن جیسے کل تھا ویسے آج ہے، ویسے ہی صبح قیامت تک رہے گا۔ دوسرے میرے علی کی آمد کا نشان جیسا کل تھا ویسا آج ہے، ویسا صبح قیامت تک رہے گا۔ یہ دونوں معجزے پکار پکار کے کہہ رہے زمانے والوں ہمیں دیکھو اور جان لو۔ ان دونوں معجزوں کو دیکھ کے جان لو کہ آج بھی دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جو اپنے آپ میں احمد مختار بھی ہے، حیدر کرار بھی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب یہ جملہ یاد رکھیے گا، آخر میں یہیں پہ شاید اگر وقت نے اجازت دی تو یہاں پہ آکے بات تمام کروں گا۔ جو احمد مختار بھی ہے، حیدر کرار بھی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دیکھیے دیوار میں درار کا آ جانا، خانہ کعبہ میں درار، اس کو تھوڑا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ قرآن کہتا ہے کہ علم ترا، دیکھیے شاید کسی، میں نے عرض کیا تھا شاید کسی رخ سے بات ہو، پوری توجہ کے ساتھ سنیں گا۔ قرآن کہتا ہے، یہ آیت میں نے اس سے قبل بھی جب حاضر ہوا تھا تو میں نے یہ آیت تلاوت کی تھی۔ علم ترا ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، اے رسول کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ آیت ہم نے تلاوت جب علم ترا پہ بحث کی تھی اور کئی آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی تو یہ آیت بھی تلاوت کی تھی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین پر ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے؟ یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ بلکہ قرآن تو کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ، قرآن کہہ رہا ہے کوئی ایسی شے نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے پروردگار کی تسبیح کر رہی ہے، حمد کے ساتھ اپنے پروردگار کی تسبیح کر رہی ہے۔ یعنی ایک بات قرآن بارہا سمجھا رہا ہے کہ دیکھو کائنات میں ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تم نہیں سمجھ پاتے یہ الگ بات ہے، تم شعور نہیں رکھتے یہ الگ بات ہے، نہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، کائنات کا چپا چپا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، جو کچھ اس عالم امکان میں ہے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ تو اب علماء نے اب ایک جملہ سن لیجئے، آ گیا ہے سنتے چلیے، میں وہ دیوار میں درار یاد رکھیے گا، میں اسی کی طرف آؤں گا، لیکن جو ہے یہ جملہ ذرا محفوظ کر لیجئے کیونکہ اس بات پہ بھی سب متفق ہیں، شیعہ سنی دونوں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو پھر کیسے کرتی ہے؟ تو لکھنے والوں نے لکھا، اب یہ احادیث نہیں ہے بلکہ علماء کے اقوال ہیں اس سلسلے میں، اور شیعہ سنی دونوں کے ہاں آپ کو اس طریقے کے اقوال مل جائیں گے کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، تو کیسے کر رہی ہے؟ تو لکھتے ہیں کہ پھولوں کا مہکنا یہ پھولوں کی تسبیح ہے۔ کل فی فلک یسبحون، قرآن مجید یہ جو ستارے ہیں ان میں سے ہر ستارہ اپنے اپنے مدار پہ، اپنے اپنے آسمان پہ، اپنے اپنے فلک پہ اپنے پروردگار کی تسبیح کر رہا ہے۔ تو اسی کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ ستاروں کا چمکنا یہ اللہ کی تسبیح ہے،
سورج کا مشرق سے نکلنا، مغرب میں غروب ہو جانا، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ چاند کا چاندنی بکھیرنا، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ کھیتوں میں فصلوں کا لہلہانا، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ سمندروں کی موجوں کا بلند ہونا اور پست ہو جانا، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ چڑیوں کا چہچہانا، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ یعنی المختصر ان کے اگر کلام کا خلاصہ پیش کیا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شے جس کام کے لیے بنی ہے اس کا وہ کام کرنا، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ یہ علماء کے اقوال ہیں۔ اب ذرا رک جائیے، اسی منزل پہ ٹھہر جائیے، یہیں پہ رک جائیے۔ جو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اس کا وہ کام کرنا اللہ کی تسبیح ہے۔ یہ موضوع بڑا مفصل ہے، اگر اس کے ذیل میں اگر میں گفتگو کروں تو کئی مجالس درکار ہے۔ ابھی ایام میں شہزادی کی شہادت کے یہ 5 مجلسیں مکمل ہو گئی تھی مگر تسبیح کا موضوع مکمل نہیں ہوا تھا۔ تو یہاں پہ بس ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہو، میں دیوار کی درار یاد رکھیے گا، وہیں سے بات میں اسی طرف آ رہا ہوں، لیکن یہ بات ذرا محفوظ کر لیجیے آپ حضرات کہ جو شے، یہ علماء نے لکھا، جو شے جس کام کے لیے بنی ہے اس کا وہ کام کرنا، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی تسبیح۔ آپ ہے تو روایت مصائب میں پڑھی جاتی ہے یہ روایت، لیکن میں اسے باب فضائل میں پڑھ رہا ہوں، اسے فضائل ہی کی طرح سنیے گا۔ جو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اس کا وہ کام کرنا اللہ کی تسبیح ہے۔ جو جس کام کے لیے بنایا گیا ہے اس کا وہ کام کرنا اللہ کی تسبیح ہے۔ روایت باب مصائب میں پڑھی جاتی ہے، لیکن میں یہاں ایک گوشہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، اس کو فضائل ہی میں سنیے گا کہ جو جس کام کے لیے بنا ہے اس کا وہ کام کرنا اللہ کی تسبیح ہے۔ تو پھر ایک دن ایک بیٹی نے اپنے بابا سے پوچھا تھا کہ میرے لال پہ روئے گا کون؟ میرے لال پہ نہیں، بلکہ میں اصل متن پڑھتا ہوں جو روایت کا اصل متن ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جملے بھی کسی اور جگہ وارد ہوں، لیکن ہمارا مجبوری ہے کہ جو پڑھا ہے وہی پڑھ سکتے ہیں، جو کتابوں میں دیکھا ہے وہی پڑھ سکتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ تو جو ہم نے پڑھا ہے علامہ مجلسی نے جو روایت نقل کی ہے وہ یہ ہے کہ بی بی نے یہ نہیں پوچھا تھا میرے لال پہ روئے گا کون، نہیں، بی بی نے پوچھا اپنے بابا سے وَمَن يَلْتَزِمُ بِإِقَامَةِ الْعَزَا، کون ہے جو خود پر عزاداری کا قیام لازم کر لے گا؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ لازم لازم لازم، واجب نہیں۔ زندگی جینے کے لیے سانسیں لینا واجب نہیں ہے، لازم ہے۔ کون ہے؟ وَمَن، یہی جملے ہیں جو علامہ مجلسی نے لکھے ہیں، وَمَن يَلْتَزِمُ بِإِقَامَةِ الْعَزَا، کون ہے جو خود پر عزاداری کو لازم کر لے گا؟ خود پر لازم کر لے گا، خود پر عزاداری کا قیام لازم کر لے گا، خود پر۔ یعنی جناب سیدہ، بہت بڑا جملہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، جناب سیدہ ایسے عزاداروں کے متعلق نہیں پوچھ رہی ہیں جو بحثیں کرتا پھرے گا کہ عزاداری واجب ہے یا مستحب، نہیں، کون ہے جو خود پر لازم کر لے گا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ صلوات پڑھے آپ حضرات محمد و آل محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ آپ نے جس دقیق بات کو اس خوبصورتی سے سنا ہے یہ توقع سے بھی آگے، بہت بڑی بات ہے جسے آپ نے بہت خوبصورتی سے سنا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کے جوش سماعت کو، آپ کے حسن سماعت کو، آپ کی معرفت کو اور آپ کے ایمان کو سلامت رکھے۔ کون ہے جو خود پر، اور ایک جملہ کہتا چلوں، یہ بھی نہیں کہا کہ کون ہے جو خود پر عزاداری کو لازم کر لے گا، نہیں، عزاداری کے قیام کو لازم کر لے گا۔ عجیب بات ہے، سیدہ نے عزاداری کے لیے بھی وہی لفظ استعمال کیا ہے جو اللہ نے قرآن میں نماز کے لیے استعمال کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ قرآن میں کہیں نہیں آیا ہے کہ نماز پڑھو،
اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ سیدہ نے بھی وہی لفظ رکھا۔ کون ہے جو خود پر، آپ نے مجھے حوصلہ دے دیا، میں یہ حدیث پڑھنے نہیں والا تھا، لیکن اب جو ہے وہ کیا کروں، مجھے بھی حوصلہ مل گیا کہ میں پڑھتا ہی چلوں، کیونکہ معاملہ یہ کہ کچھ حدیثیں ہیں واقعاً سخت ہو جاتی ہیں، اور پھر بعد میں کسی کو جو ہے وہ، تو پھر آدمی ہوگا کہ کیا ہے، کہاں سے پڑھ دیا، کیسے پڑھ دیا۔ کہ علماء نے، بڑے بڑے علماء نے حدیث لکھی ہے، تفصیل سے کبھی یہ حدیث مکمل آپ کو سناؤں گا، اس وقت صرف لفظ لازم یاد رکھیے گا۔ اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے نام میں جو حروف ہیں الف لام ہے، اس کی شرح امام نے کی ہے۔ رئیس المحدثین شیخ صدوق رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں، اور اس کے علاوہ آپ کو کتنی ہی کتابوں میں، بحار الانوار میں، کتنی ہی کتابوں میں یہ حدیث مل جائے گی جہاں امام نے اللہ میں جو حروف ہیں ان کی شرح کی، الف کا کیا مطلب ہے، لام کا کیا مطلب ہے، ہے کا کیا مطلب ہے۔ اب وہ حدیث مکمل میں اس وقت نہیں پڑھوں گا، صرف لام کی جہاں شرح امام نے کی ہے وہ سن لیجیے آپ حضرات۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ امام سے پوچھا کہ اللہ کا مطلب کیا ہے، تو امام نے حرف لام کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ اللہ وہ ہے جو مخلوق پر ہماری ولایت کو لازم کرنے والا۔ یہ لام لازم ہے، یہ لازم کی طرف اشارہ ہے۔ اب سیدہ کہہ رہی ہیں کون ہے جو خود پر عزاداری کا قیام لازم کر لے گا، وہی لفظ لازم رکھا جو اللہ کے نام میں ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ یہ میں پڑھنے نہیں والا تھا، لیکن آپ ہی نے حوصلہ دیا، تب آپ کو سننا پڑے گا۔ کون ہے جو خود پر عزاداری کا قیام لازم کر لے گا؟ تو پھر مجھے کہہ لینا دیجئے کہ سیدہ کسی غیر نتو خیرے کے بارے میں سوال نہیں کر رہی، بی بی ایسے عزاداروں کے بارے میں سوال کر رہی ہیں جو خود پر حسین کی عزاداری ویسے لازم کرے گا جیسے اللہ نے مخلوق پر علی کی ولایت کو لازم کیا۔ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد والے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو سلامت۔ کبھی وقت ملے گا تو تسبیح کے موضوع پر میں پھر دکھلاؤں گا، بتاؤں گا کہ پرندوں کی تسبیح اماموں نے کیا بتایا، پرندوں کی تسبیح کیا ہے، ستاروں کی تسبیح کیا ہے، درختوں کی۔ ابھی تو علماء کے قول سے نتیجہ دے رہا ہوں، اور میرا حدیث سناؤں گا آپ کی خدمت میں، وہ خطبات سناؤں گا جہاں ان مختلف تسبیحات کا ذکر ہے۔ لیکن اس وقت اتنا سن لیجئے کہ سب نے لکھا کہ جو جس شے کے لیے بنی ہے، جو شے جس کام کے لیے بنی، اس کا وہ کام کرنا اللہ کی تسبیح۔ بی بی نے کہا وَمَن يَلْتَزِمُ بِإِقَامَةِ الْعَزَا، کون ہے جو خود پر عزاداری کا قیام لازم کر لے؟ اب رسول کے جواب میں پھر عرض کر رہا ہوں، جو روایت علامہ مجلسی نے لکھی ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، کیونکہ مجبوری ہے کہ جو پڑھا ہے میں وہی پڑھ سکتا ہوں۔ تو رسول نے جواب دیا اِنَّا نِسَاء أُمَّتِي يَبْكُونَ عَلَى نِسَاءِ أَهْلِ بَيْتِي وَرِجَالُهُمْ يَبْكُونَ عَلَى رِجَالِ أَهْلِ بَيْتِي۔ رسول نے کہا کہ بے شک میری، اب علامہ مجلسی نے جو لکھا ہے میں وہ پڑھ رہا ہوں، کہ بے شک میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں پر روئیں گی، اور ان کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے۔ میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں پر روئیں گی، ان کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے۔ عورتیں اہل بیت کی عورتوں کا ماتم کریں گی، مرد اہل بیت کے مردوں کا ماتم کریں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ صاحب یہ تو رسول نے کہا ہے کہ میری امت کی عورتیں، ہم تو دیکھتے ہیں کہ امت کی اکثریت ہے جو نہ روتی ہے نہ ماتم کرتی ہے، جبکہ اس حدیث میں رسول کہہ رہے ہیں کہ میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں پر روئیں گی، میری امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پر روئیں گے۔ ارے تو آپ سے غلط فہمی ہوئی ہے، حقیقی امت وہی ہے جو ماتم کر رہی ہے۔ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات محمد وآل محمد۔ جو رو رہے ہیں یہی حقیقی امتی ہیں۔ تو بہرحال عزیزان گرامی، اس حدیث سے
ہمیں عزاداروں کا مقصد خلقت سمجھ میں آتا ہے۔ اب علماء کے اقوال کی طرف آئیے اور نتیجہ لے لیجئے کہ جو شے جس کام کے لیے بنی ہے اس کا وہ کام کرنا اللہ کی تسبیح ہے۔ اور زیارت جامعہ میں بھی ہم اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، آل محمد کو سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں وَمَا خَصَّنَا بِهِ وِلَایَتَكُمْ، اے آل محمد ہم وہ ہیں جنہیں مخصوص کر لیا گیا آپ کی ولایت کے لیے۔ ہم چنے ہوئے لوگ ہیں جنہیں چنا گیا ہے آپ کے لیے، آپ کی ولایت کے لیے۔ تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے جب عزاداروں کا مقصد خلقت ہی یہی ہے، جو شے جس کام کے لیے بنی ہے اس کا وہ کام کرنا اللہ کی تسبیح ہے، تو پھر آئیے ہم آپ کو کچھ منظر دکھلاتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو ہاتھ ماتم کے لیے اٹھ رہے ہیں اور یا حسین کہہ کے سینے پہ آئیے عزاخانوں میں آ کر منفرد عبادتیں دیکھیے۔ عزاخانے دنیا کی وہ واحد عبادت کر رہا ہے جس جگہ ماتم حسین کا ہوتا ہے، تسبیح میں یہ واقعاً ثابت کروں گا کہ عزاخانے کی ایک ایک شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، منبر سے لے کر زمین تک، فرش عزا تک ایک ایک شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ کبھی ہوا تو یہ ثابت کروں گا، احادیث دکھلاؤں گا، وہ خطبات دکھلاؤں گا، وہ آیتیں دکھلاؤں گا، لیکن اس وقت چونکہ وقت نہیں ہے تو میں آگے بڑھ رہا ہوں، ورنہ دکھلاؤں گا کہ زمین کی تسبیح کیا ہے اور منبر کی تسبیح کیا ہے، اور منبر پہ بیٹھنے والے کی تسبیح کیا ہونی چاہیے۔ مولا نے کہا تھا اپنے خطبے میں کہ اِنَّا وَلَایَتِي لَتَلْزِمُ أَهْلَ السَّمَاءِ كَمَا تَلْزِمُ أَهْلَ الْأَرْضِ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَتَذَاكَرُ فَضْلِي وَذَلِكَ تَسْبِيحُهَا عِنْدَ اللَّهِ۔ مولا نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری ولایت، اول لفظ لازم، اِنَّا وَلَایَتِي لَتَلْزِمُ أَهْلَ السَّمَاءِ كَمَا تَلْزِمُ أَهْلَ الْأَرْضِ میں مولا فرماتا ہے کہ بے شک میری ولایت آسمان والوں پر ویسے ہی لازم ہے جیسے زمین والوں کے لیے لازم ہے۔ اور پھر اگلے جملے میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الملائکۃ لا تتذاکر فضلی وذالک تسبیحها عند اللہ، کہ بے شک ملائکہ میرے فضائل پڑھتے ہیں، اللہ اسے تسبیح شمار کرتا ہے۔ ملائکہ ان الملائکۃ لا تتذاکر فضلی، میرے فضائل کا ذکر کرتے ہیں، میری فضیلت بیان کرتے ہیں، اللہ اسے تسبیح علی کی فضیلت کا بیان کرنا یہ بھی تسبیح ہے۔ منبر پہ ذاکر جب امیر المومنین کے فضائل پڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ جب بات یہاں تک آ گئی ہے تو ایک جملہ اور سنتے چلیے کہ زمین کی تسبیح کیا ہے۔ تو سید الشہداء کی زیارت جو 15 شعبان کو پڑھی جاتی ہے، آنے والی ہے 15 شعبان، امام احادیث میں وارد ہو امام حسین علیہ السلام کی افضل ترین زیارت کے دن 2 ہیں، 15 رجب اور 15 شعبان۔ 15 شعبان کو جو سید الشہداء کی زیارت ہے اس میں یہ جملہ وارد ہوا ہے کہ تسبح الارض التي تحمل ابدانکم، اے آل محمد آپ وہ ہیں۔ زمین کی تسبیح کیا ہے؟ بات آ گئی تھی اس لیے میں نے عرض کر دیا کہ تفصیل کبھی انشاءاللہ سناؤں گا۔ اے آل محمد
جب آپ کے مفہوم عرض کر رہا ہوں، پھر میں نون ترجمہ سناؤں گا. اے آل محمد، جب آپ کے قدم زمین پہ آتے ہیں، زمین آپ کے قدموں کو بوسہ دیتی ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تسبح الارض التي تحمل ابدانکم، آپ کے ابدان، آپ کے بدن کا بوجھ اٹھانا یہ زمین کی تسبیح ہے. میں نے یوں ہی نہیں کہا تھا عزا خانے کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے. فرش عزا بچتا ہے، وہ عرش مکین ہستیاں فرش پہ آ جاتی ہیں. ذاکر منبر پہ آتا ہے، امیر المومنین کے فضائل پڑھتا ہے، عزادار ماتم کرتے ہیں، حسین کا ماتم کرتے ہیں. فضائل پڑھنا، ان الملائکۃ لا تتذاکر فضلی وذالک تسبیح عند اللہ، علی کے فضائل کا بیان کرنا یہ اللہ کی تسبیح ہے. عزادار ماتم کرتے ہیں، جو شے جس کام کے لیے بنی ہے اس کا وہ کام کرنا اللہ کی تسبیح ہے. زمین آل محمد کے قدموں کا بوسہ دیتی ہے. تسبح الارض التي تحمل ابدانکم، اے آل محمد آپ کے قدموں کا بوجھ اٹھا کر زمین اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو میں مجھے کہہ لینے دیجئے کہ جو ذاکر منبر پہ آ کے علی کے فضائل پڑھتا ہے وہ ذاکر بھی اللہ کی تسبیح کرتا ہے. جو عزادار حسین کا ماتم کرتے ہیں وہ عزادار بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. جب فرش عزا بچ جاتا ہے، آل محمد کے قدم اس پر آ جاتے ہیں، ان کے قدموں کا بوسہ دے کے بھی زمین اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تمہیں لگ رہا ہے کہ عزا خانوں میں صرف حسین حسین ہو رہا ہے. ارے اپنی سماعتوں کو تھوڑا اور آگے بڑھاؤ، اپنی بصیرتوں کو تھوڑا اور آگے بڑھاؤ. تم دیکھو گے کہ ظاہر میں تو عزا خانوں میں علی علی حسین حسین ہو رہا ہے، لیکن باطن میں عزا خانے کی ہر شخص کل بھی اللہ اللہ کر رہی تھی، آج بھی اللہ اللہ کر رہی تھی. صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد. خود فرماتے ہیں ذکر ہونا ذکر اللہ، ہمارا ذکر اللہ کا ذکر ہے. ہاں تو ابھی جب بات یہاں، یہ ساری باتیں میں نے کیوں سنائی؟ ایک جملے کے لیے. دیوار میں درار، یہ دیوار میں درار کیا شے ہے؟ وہ خانہ کعبہ کی دیوار یاد رکھیے گا. کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم تو علی والے ہیں، ہم دیوار سنتے ہیں تو ہمیں کعبے کی دیوار یاد آتی ہے. تو یہاں تو معاملہ ہی آپ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. دیوار میں درار کا جانا یہ کیا شے ہے؟ اب پڑھیے احادیث، پڑھیے کتاب. جب ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر شے. دیکھیے یہ بھی عجیب بات ہے، جب ہم لفظ تسبیح سنتے ہیں، دیکھیے جملہ پہنچے گا تو میں سمجھوں گا کہ مرحوم کے لیے بہترین اصال ثواب ہے کہ جملہ اگر میں یہ جملہ پہنچا لے گیا. یوں تو کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. ذرہ ذرہ جب سے کائنات خلق ہوئی ہے جب تلک رہے گی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. انبیاء نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور بعض انبیاء کی تسبیحات قرآن مجید میں موجود ہے. حضرت یونس کی تسبیح موجود ہے، حضرت حزقیل کی تسبیح موجود ہے، مومن آل فرعون کی تسبیح موجود ہے. اس کے علاوہ ائمہ میں سے ہر امام نے اپنے اپنے طور پہ اللہ کی تسبیح کی ہے. آپ پڑھیے کتابیں تو آپ کو ملے گا رسول خدا کی تسبیح بھی موجود ہے، امیر المومنین کی تسبیح بھی موجود ہے جو مولا کائنات کی مخصوص تسبیح، امام حسن کی تسبیح بھی موجود ہے، امام حسین کی تسبیح بھی موجود ہے، حضرت حجت تک سارے معصومین کی اپنی اپنی تسبیح موجود ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. لیکن خدا جانے خدا جانے مادر حسین میں ایسا کیا ہے کہ جب بھی ہم لفظ تسبیح سنتے ہیں نہ ہمیں آدم کی تسبیح یاد آتی ہے، نہ نوح کی تسبیح یاد آتی ہے، نہ ابراہیم کی تسبیح یاد آتی ہے. نہیں، جملہ میں اور آگے لے جاؤں گا. جب بھی ہم لفظ خدا جانے مادر حسنین نے اللہ کی تسبیح کس طریقے سے کی ہے کہ جب ہم لفظ تسبیح سنتے ہیں نہ ہمیں رسول کی تسبیح یاد آتی ہے، نہ علی کی تسبیح یاد آتی ہے، نہ حسن کی تسبیح یاد آتی ہے، نہ حسین کی تسبیح یاد آتی ہے. جب بھی ہم لفظ تسبیح سنتے ہیں ہمیں وہی بی بی یاد آتی ہے،
وہی بھی یاد آتی ہے، وہ بھی یاد آتی ہے جس کی تسبیح کے لیے امام نے فرمایا، چھٹے امام نے فرمایا کہ نماز کے بعد مجھے تسبیح فاطمہ پڑھنا 1000 رکعت نماز پڑھنے سے زیادہ پسند ہے۔ اب اس کی شرح کسی منزل پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ علماء نے باب باندھے، شیخ الرحملی رحمہ اللہ وسائد الشیعہ میں 3 یا 4 باب لے کر آئے صرف جناب سیدہ کی تسبیح پر، لیکن اس وقت بات مجھے بہت آگے لے کے جانی ہے اور وقت بہت کم ہے، اس لیے میں بہت جلدی آگے بڑھ رہا ہوں کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کر دی، لیکن جب ہم لفظ تسبیح سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں جناب سیدہ ہی کی ذات والا صفات آتی ہے۔ اب وہ جملہ اگر محفوظ کر لیا آپ حضرات، اگر محفوظ کیا تو انشاءاللہ محفوظ ہوں گے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، مگر دیوار کیسے تسبیح کرتی ہے؟ تو پڑھیے کتابیں، ائمہ سے پوچھا گیا دیوار کی تسبیح کیا ہے؟ دیوار کی تسبیح کیا ہے؟ دیوار کی تسبیح کیا ہے؟ امام نے فرمایا تنقض الجدر تسبیحھا، دیواروں میں درار کا آ جانا۔ پھر سنیے، ابھی جملہ آ رہا ہے اور پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ ساری باتیں اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ رکھیے گا کہ ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن پھر بھی جب ہم لفظ تسبیح سنتے ہیں تو ہمیں ایک بی بی یاد آتی ہے۔ اب وہ جملہ سنیے، امام فرما رہے دیواروں تنقض الجدر تسبیحھا، تنقض الجدر تسبیحھا، دیوار میں درار کا آ جانا یہ دیوار کی تسبیح ہے، دیوار میں درار کا آ جانا یہ دیوار کی تسبیح ہے، دیوار میں درار کا آ جانا یہ دیوار کی تسبیح ہے۔ اب میں کیا کروں؟ مجھے ایک منظر یاد آ رہا ہے، 13ویں رجب کو علی کی ماں خانہ کعبہ کے قریب آئی، ادھر خانہ کعبہ کے قریب آئی، فوراً کعبے کی دیوار میں درار آئی، کعبے کی دیوار میں درار آئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ خانہ کعبہ کی دیوار میں درار نہیں آ رہی، یہ کعبے کی دیوار تسبیح پڑھتے ہوئے شوہر بطول کا استقبال کر رہی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ کعبے کی دیوار تسبیح پڑھتے ہوئے شوہر بطول کا استقبال کر رہی، شوہر بطول کا استقبال کر رہی، شوہر بطول کا استقبال کریے۔ اور عجیب بات ہے جس راستے سے علی کی ماں خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تھی اسی راستے کی دیوار آج تلک اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ گویا کعبے کی دیوار خدا کا شکریہ ادا کر رہی ہے کہ خدایا تو نے یہ سعادت ہمارے حصے میں لکھی کہ علی کی ماں اس راستے سے کعبے میں داخل ہوئی۔ آج تلک کعبے کی دیوار اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کا گھر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے علی کی وجہ سے۔ بہت بڑا جملہ تھا، اللہ کا گھر بھی اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو علی کی وجہ سے کرتا ہے۔ جب بیت اللہ کی عبادت علی کے بغیر نہیں ہوتی، صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ خود فرماتے ہیں بنا ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جاتا، بنا ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ ائمہ کی یہ اتنی کثرت سے اس موضوع پر احادیث وارد ہوئی ہیں، لیکن بہرحال اب مجھے جانا تو کسی اور منزل تک تھا، لیکن بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اس لیے 2-4 جملے اسی حوالے سے سن لیجئے اور میں گفتگو کو تمام کروں۔ ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جاتا، ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ ارے تم کیا ہو، تمہاری کیا اوقات ہے، ہم نہ ہوتے تو فرشتے اللہ کی تسبیح نہ کر پاتے، فرشتوں کو لا الہ الا اللہ کہنا ہم نے سکھایا، سبحان اللہ کہنا ہم نے سکھایا۔ کیوں؟ رجب کا مہینہ ہے، یہ ایک تبرک اور مرحوم کے اصال ثواب کے لیے بھی یہ تبرک میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔
مجھے واقعا کسی اور منزل تک آپ حضرات کو لے کے جانا تھا، لیکن چونکہ دامن وقت گنجائش نہیں ہے، اس لیے آپ حضرات یہیں پہ جو ہے وہ یہاں تک آ جائیے اور ایک نتیجہ دوں اور گفتگو کو تمام کروں کہ ہم نہ ہوتے، کیوں ایسا ہے کہ ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جاتا؟ یہ بتائیے کون سی گھڑی صحیح ہے، یہ والی ہے یہ والی؟ اب آپ بھی دو لوگ دو اشارے کر رہے ہیں، یہ والی صحیح ہے 11-21، اچھا یہ والی صحیح ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات پر محمد اچھا ہے، صلوات پڑھیں آپ حضرات پر محمد۔ ہم نہ ہوتے تو اللہ پہچانا نہ جاتا، ہم نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی۔ دیکھیے رجب کا مہینہ ہے اور رجب کا مہینہ دعاؤں کا مہینہ، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ رجب، شعبان، ماہ رمضان، یہ ایک جملہ میں کہتا ہوں، یہ معنوی سیل لگی ہوئی ہے، یہ ایک روحانی سیل لگی ہوئی ہے۔ آؤ تھوڑے تھوڑے عمل کرو، زیادہ زیادہ ثواب لے کے چلے جاؤ، تھوڑا تھوڑا عمل کرو، زیادہ زیادہ ثواب لے کے چلے جاؤ۔ یہ روحانی سیل لگی ہوئی ہے، کیوں؟ کیونکہ رجب اللہ کا حرم ہے، شہر اللہ ہے، شروعات میں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان رسول خدا کا مہینہ، ماہ رمضان یہ اس امت کا مہینہ ہے، اس کے مغفرت کا مہینہ۔ عزیزان گرام قدر، اسی رجب میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں وہ اپنے آپ میں ایک ایک دعا ایک ایک موضوع ہے۔ ائمہ اہل بیت سے جو دعائیں وارد ہوئی ہیں اور کثرت کے ساتھ، اور یہ بات میں اکثر کہتا ہوں کہ صرف یہ جو دعائیں ہیں، یہ جو اذکار ہیں، یہ جو اوراد ہیں جو اہل بیت سے وارد ہوئے ہیں، کہ یوں ہی نہیں ہے کہ سرسری طور پہ ہم پڑھ لیں گزر جائیں گے، ارے صاحب عربی پڑھ لیا ثواب لے لیا، یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو کسی اور کو نہیں ملا ہے سوائے آپ کے۔ یاد رکھیے گا، کسی اور کے حصے میں دعائے کمیل نہیں آئی ہے۔ کہیں صحیفہ سجادیہ آپ کو نہیں ملے گی، کہیں صحیفہ علویہ نہیں ملے گی، کہیں دعائے استشیر نہیں ملے گی، کہیں دعائے جوشن کبیر نہیں ملے گی۔ یہ صرف اور صرف آپ کا خاصہ، اور غیر بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جیسی دعائیں اور جیسے اوراد اور جیسے اذکار مذہب اہل بیت میں ہیں ویسے کہیں نہیں ہیں۔ اور یہ دعائیں، یہ پیغام ہے، اسے آپ جیسے چاہے ویسے سنیے اور اسے آپ حضرات محفوظ کرنے کی کوشش کیجئے کہ یہ دعائیں یوں ہی سرسری طور پہ گزر جانے والی نہیں ہیں۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، عنبر آبدی کے جملے نہیں، امیر المومنین کے جملے، اصول کافی میں موجود ہے۔ مولا نے فرمایا آگاہ ہو جاؤ کہ اس عبادت میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں تفقع نہ ہو، اور اس قرأت میں محض پڑھ لینے میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں تفاہم نہ ہو، غور و فکر نہ ہو۔ مولا نے دیکھا ایک بندہ لمبی لمبی دعائیں پڑھ رہا ہے مگر سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تو مولا نے اس سے کہا جو خدا لمبی لمبی دعائیں سنتا ہے وہی چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی سنتا ہے۔ تو مولا نے 4 لائن کی ایک دعا دی اور ساری دعائیں اس 4 لائن کی دعا میں آ گئیں۔ یہ بھی دیکھیے، اس کے باہر اگر کوئی شے ہو تو مجھے بتائیے گا۔ مولا نے اس سے کہا الحمدللہ علی کل نعمہ وصلی اللہ من کل خیر وعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب، سب کچھ انہی 4 لائنوں میں آ گیا۔ مولا نے کہا ہر حمد پر خدایا تیری، ہر نعمت پر خدایا تیری حمد کرتا ہوں، ہر خیر تجھ سے طلب کرتا ہوں، ہر شر سے پناہ چاہتا ہوں اور ہر گناہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ اس سے باہر اگر کچھ ہے تو مجھے بتائیے۔ ارے وہ علی جو ایک نقطے میں پورا قرآن سمیٹ لے، وہ اگر کوئی مختصر دعا بھی بتائے گا تو وہ اتنی جامع ہوگی۔ اور یاد رکھیے یہ دعائیں، یہ اوراد، یہ اذکار، یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا کہ یہ تقیہ کے زمانے کی تبلیغ ہے۔ یعنی جب اس طریقے سے مجلسیں نہیں ہو پاتی تھیں تو ائمہ نے اپنے فضائل، اپنے معارف ان دعاؤں میں چھپا کر، یہ دعائیں صرف دعائیں نہیں ہیں، یہ وہ غلاف ہیں جن میں معرفت اہل بیت کا کعبہ چھپا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات، تو میں عرض کروں بر محمد وعلم۔ دیکھیے یہ باتیں سنیے، اور اس رخ سے میں نے عرض کیا کہ یہ اپنے آپ میں ایک مفصل موضوع ہے۔ صرف رجب کی دعائیں، ایک دعا ہے جس کا نام ہی دعائے رجبیہ ہے، پڑھا کیجئے اور یہ سن لیجئے کہ اگر واقعاً اس دعا کو
پڑھا جائے رجب میں اور اس میں غور و فکر کیا جائے تو ہمارے آپ میں یہ جو اختلافات ہو رہے ہیں نا نظریاتی، سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے اگر صرف دعائے رجبیہ پہ غور کر لیا جائے. اور اس کے وہ باتیں آپ پڑھیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے، نہ سمجھ میں آئے تو کنہیں مولانا صاحب کے پاس چلے جائیے، کہیں ہمیں دعائے رجبیہ کی چھوٹی سے دعا ہے، اس کا ترجمہ آپ ہمیں پورا سنا دیجئے، آپ خود سمجھ جائیں گے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں. اسی میں ایک جملہ ہے. یہ دعا کس نے تعلیم فرمائی ہے؟ سنیں گے، حضرت حجت کی تعلیم کی ہوئی دعا ہے. اور کس کے ذریعے تعلیم فرمائی؟ حضرت محمد ابن عثمان سعید عمری قدس اللہ روحہ، وہ جنہیں آپ نواب اربع کہتے ہیں، ان میں سے دوسرے، جو 4 سفیر تھے مولا کی غیبت صغریٰ کے زمانے میں، ان میں سے دوسرے حضرت محمد ابن عثمان ابن سعید عمری، وہ روایت کرتے ہیں اور امام زمانہ یہ دعا تعلیم فرماتے ہیں. اس میں ایک جملہ کہتے ہیں، وہ جملہ سنیے گا. یہ نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت نہ ہوتی، یہ نہ ہوتا. ارے ہم آپ کیا ہیں؟ کعبے کی دیوار اللہ کی تسبیح نہ کر پاتی اگر میرا مولا نہ ہوتا. بات تو نہیں بھولیں، فرشتے اللہ کی تسبیح نہ کر پاتے اگر میرا مولا نہ ہوتا. ہم آپ کیسے اللہ کی عبادت کرتے؟ کوئی اللہ کی کیسی بھی عبادت نہیں کر سکتا تھا اگر یہ 14 ہستیاں نہ ہوتی، اگر یہ نہ ہوتے، اگر ہمارے مولا نہ ہوتے. کیوں؟ دعائے رجبیہ نے بتایا کیوں. کہتے ہیں فَبِهِمْ مُلِئْتَ سَمَاءَكَ وَأَرْضَكَ حَتَّى ظَهَرَ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ. یہ دعا کا جملہ سنیے اور اس کی شرح عنبر عابدی کا جملہ میں آپ کو نہیں سناؤں گا، میں اس کی شرح میں ایک سنیے گا، ابھی خیبر سنیے آپ حضرات، اور پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ بات پہنچے گی تو محظوظ ہوں گے. یہ کون ہے؟ انہی کی 14 کی طرف اشارہ ہو رہا ہے دعائے رجبیہ کے جملے میں کہ خدایا یہ 14 وہ ہیں جن کے ذریعے تو نے اپنے آسمانوں کو اور اپنی زمین کو پر کر دیا ہے. پر کر دیا ہے. کتنا پر کیا ہے؟ اتنا پر کیا ہے، اتنا پر کیا ہے، اتنا پر کیا ہے حتی ظہر لا الہ الا انت. اتنا پر کیا ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی کہ تیرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے. بہت بڑی بات ہے، غور کیجئے گا. یہ وہ بات ہے کہ جس پہ یہی وہ باتیں ہیں، ایسی باتیں جن میں غور و فکر کرنا، ایک لمحے کا غور و فکر 70 سال کی عبادتوں سے بہتر ہے. یہ وہ ہیں جن کے ذریعے تو نے اپنے آسمان کو اور اپنی زمین کو پر کر دیا. کتنا پر کیا؟ اتنا پر کیا، اتنا پر کیا کہ ظاہر ہو گیا کہ تیرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں. اب میں جملہ سوچتا تھا ان کے ذریعے ظاہر ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے. ان کے ذریعے میں بہت سوچتا تھا. تو ہمارے ایک دوست تھے، ابھی کافی عرصے سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے، لیکن یوں بڑے اچھے تعلقات تھے. ان کا نام ہے امت کمار. اب اس دعا کے جملے کی شرح میں عنبر عابدی کے لفظوں میں آپ مت سنیے، آپ امت کمار کے لفظوں میں سنیے، پوری توجہ کے ساتھ سنیے. نام کیا ہے؟ امت کمار. مولا کائنات کے بہت بڑے شہدا، اہل بیت کے بہت بڑے عاشق اور بہت پڑھے لکھے آدمی، اتنی کتابیں پڑھی اور پڑھ کے مذہب اہل بیت تک آئے. ایک دن ایسی بات ہونے لگی. اب دعا کا جملہ یاد رکھیے گا. ان کے ذریعے ثابت ہوا ہے کہ تیرے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے. یعنی تیری توحید پر سب سے بڑی دلیل ان کا وجود ہے. یہی تو بات نکل رہی ہے. علی کے سجدوں نے ثابت کیا ہے کہ تیرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے. میرے مولا کی عبادتوں نے ثابت کیا ہے کہ تیرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے. خدایا تیرے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے، کوئی اور خدا نہیں ہے. اب امت کمار کے اب جملہ پہنچے گا تو انشاءاللہ آپ حضرات محظوظ ہوں گے. آخری آدمی تک پوری توجہ چاہتا ہوں. امت کمار کے جملوں میں سنیے اس دعا کا جو کی شرح. بیٹھے ہوئے تھے ہم ان کے ساتھ ایک دن اپنے گھر پہ، تو سامنے ایک کتاب رکھی ہوئی تھی مولا کائنات کی احادیث پہ مشتمل. تو انہوں نے اس کتاب دیکھ کر کہا کہ وہ جو ہے وہ مولا کے فضائل کچھ بیان کرنے شروع کیا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ امت بھائی آپ کو ہمارے مولا میں، امیر المومنین میں ایسا کیا ملا کہ آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گئے؟ کیا ایسا دیکھ لیا آپ نے علی میں کہ آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گئے؟ اب ان کا جملہ سنیں گے. اگر بات پہنچے گی تو انشاءاللہ آپ حضرات محظوظ ہوگا، اپنی دعاؤں سے نوازیں گے. ایک آدمی کی پوری توجہ چاہتا ہوں. عنبر عابدی کا جملہ نہیں ہے، امت کمار کا جملہ یاد رکھیے گا.
خدایا ان کے ذریعے ثابت ہوا ہے کہ تو اللہ ہے، تیری توحید کو یہ ثابت کرتے ہیں۔ کیسے ثابت کرتا ہے؟ اب حامد کمار کے لفظوں میں سنیے۔ ہم نے کہا کہ کیا ایسا ملا آپ کو امیر المومنین میں، علی ابن ابی طالب میں، کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے ان تک آ گئے، دن رات علی علی کرتے ہیں، ان کے فضائل پڑھتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، کیا ملا آپ کو حامد بھائی ایسا ان میں؟ اب ان کا جملہ سنیے گا۔ حامد کمار کہتے ہیں انبر بھائی معاملہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے دنیا میں ایسے بہت ملے جنہوں نے کہا کہ میں خدا ہوں، دنیا نے انہیں ٹھوکر مار دی۔ اب جملہ سنیے گا، اور اس دعا کی اس سے بہتر شرح میرے پاس نہیں ہے۔ کہتے ہیں انبر بھائی معاملہ یہ ہے کہ مجھے دنیا میں ایسے بہت ملے جنہوں نے کہا میں خدا ہوں، دنیا نے انہیں ٹھوکر مار دی۔ کل ملا کے پوری دنیا میں مجھے ایک علی ایسے ملے جنہیں شاید یہ پوری دنیا خدا مان لیتی، لیکن کیا کرے، علی نے دنیا کو ٹھوکر مار دی۔ دنیا میں ہم نے ان سے اجازت لی تھی، ہم نے کہا یہ جملہ ہم پڑھیں گے ممبروں سے، آپ کا نام لے کے پڑھیں گے، اجازت نے کہا کہ ہاں پڑھیے گا۔ پوری دنیا میں ایسے کتنے ملے جنہوں نے کہا میں خدا ہوں، دنیا نے انہیں ٹھوکر مار دی۔ ایک علی ملے جنہیں شاید یہ پوری دنیا خدا مان لیتی، لیکن علی نے دنیا کو ٹھوکر مار دی، اور ایسی ماری ٹھوکر دنیا کو، جہاں کسی اور کو بہکانا۔ علی نے تجھے ایسی طلاق دی ہے کہ جس سے رجوع نہیں کیا جا سکتا، جس سے رجوع نہیں کیا جا سکتا، جس سے رجوع۔ دیکھیں واقعی توحید ہے تو صرف یہی ہے۔ توحید کا مزہ اگر کسی کو چکھنا ہے تو وہ مذہب اہل بیت میں آئے، اور سب جگہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، اور یہ بات میں بارہا پڑھتا ہوں، یہ بات آپ نے بھی شاید مجھ سے سنی ہوگی کہ اور سب جگہ صرف نعرے ہیں، نعرے کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم بڑے اللہ والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، حقیقت یہی ہے، میرے بہت دلائل ہیں، عشروں کے عشرے پڑھے جا سکتے ہیں اس موضوع پر، اور ان کے کہہ لینے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں۔ حقیقت یہی ہے، جو علی والا ہے بس وہی اللہ والا ہے۔ اور پہلا جملہ جو آج کی مجلس میں کہا تھا، رجب اللہ کا مہینہ، جو علی کا مہینہ ہے وہی اللہ کا مہینہ، جو علی کا بندہ ہے وہی اللہ کا بندہ، جو علی کا چاہنے والا ہے وہی اللہ۔ من والاکم فقد والا اللہ ومن عاداکم فقد عاد اللہ ومن احبکم فقد احب اللہ ومن ابغضکم فقد ابغض اللہ ومن اعتصم بکم فقد اعتصم باللہ۔ انتم الصراط الاقوم والشہداء دار الفناء وشفاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآية المخزونة والأمانة المحفوظة والباب مبتلى به الناس من أطاعكم نجا ومن لم يعلكم هلك إلا الله تدعون عليه وبتؤمنون له وبتسلمون به۔ یہ زیارت جامعہ کے جملے کی آل محمد جس نے آپ کی ولایت حاصل کی، اسی نے اللہ کی ولایت حاصل کی۔ وَمَنْ عَادَاكُمْ فَقَدْ عَادَ اللَّهُ، جو آپ کا دشمن ہوا وہی اللہ کا دشمن ہوا۔ وَمَنْ أَحَبَّكُمْ فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهُ، جس نے آپ سے محبت کی۔ وَمَنْ أَبْغَضَكُمْ فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهُ، جس نے آپ سے بغض رکھا اسی نے اللہ سے بغض رکھا۔ وَمَنْ اعْتَصَمَ بِكُمْ فَقَدْ اعْتَصَمَ بِاللَّهِ، جو آپ سے متمسک ہو گیا وہی اللہ سے متمسک ہو گیا، جو آپ سے متمسک ہو گیا۔ اجازت ہے ایک جملہ اور پڑھ دوں؟ اسی دعائے رجبیہ میں آگے چل کے بیان کیا۔ یہ کون ہے مجھے پتا ہے بہت، لیکن واقعاً یہ توحید یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ توحید کو سمجھ سکے آل محمد کو مائنس کر کے۔ امام رضا نے جب حدیث سلسلۃ الذہب بیان کی تھی، وہ جسے سب نے نقل کیا، اتنے لوگ نقل کر رہے تھے کہ قلم کے چلنے کی آواز گونج رہی تھی،
لکھنے والوں نے لکھا، اتنے محدثین کا مجموعہ تھا۔ جب امام حدیث سلسلۃ الذہب نیشاپور میں ارشاد فرما رہے تھے، ارے کیا انتقام لیا ہے میرے مولا نے اپنے دادا کا، اپنے نانا کا، اپنے جد کا، جنہوں نے کل رسول کو ایک قلم نہیں دیا تھا۔ آج انہی کے بیٹے اتنے قلم لے کر آئے ہیں رسول کے بیٹے کی خدمت میں۔ آپ حدیث بیان کیجئے تو امام نے اپنے اجداد سے روایت کی، اپنے بابا سے، امام کاظم سے، انہوں نے امام صادق سے، انہوں نے امام باقر سے، ایسے ہی رسول خدا تک بات پہنچی۔ رسول خدا نے جبریل سے، جبریل نے اللہ سے، کہ اللہ کہہ رہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمن من عذابی۔ اللہ کہہ رہا کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے امان پا گیا۔ یہ کہہ کہ امام نے جس محمل میں بیٹھے تھے اس کا پردہ کھینچا اور پھر سواری کچھ قدم آگے بڑھی، مگر چونکہ دنیا کو بتانا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم بس کہو کہ لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، اب میں تو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں، میں تو جنت جا رہا ہوں۔ تو امام نے پھر سواری روکی، پھر پردے کو الگ کیا اور پھر کہا وَأَمَّا بِشُرُوطِهَا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، مگر اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ یوں ہی نہیں ہے کوئی بھی منہ اٹھائے لا الہ الا اللہ پڑھو جنت میں چلا جائے، نہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں، اور وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں۔ اب جملہ لے لیجئے، لا الہ الا اللہ انہی کو فائدہ پہنچائے گا جو علی کی ولی اللہ پڑھتے ہوں گے۔ اب جملہ بات آخری بات ہے، گفتگو تمام ہو گئی، گفتگو تمام ہو گئی۔ یہ دعاؤں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور میں نے عرض کیا کہ جو پڑھنا تھا، جہاں تک لے کے جانا تھا وہاں تک تو نہیں پہنچے، اور دامن وقت میں گنجائش بھی بہت زیادہ نہیں ہے، اسی لیے بس یہ بات سن لیجئے اور گفتگو کو تمام کرو۔ توحید آل محمد کو مائنس کر کے توحید صرف نعرے ہیں، صرف آپ کو نعرے سننے کو ملیں گے۔ کہیں اللہ نعوذ باللہ اپنا پیر جہنم میں ڈالتا دکھے گا، کہیں اللہ ایک چرچراتے ہوئے عرش پہ بیٹھا ہوگا کہ جس کی لکڑی اللہ کے وزن سے، اس کی ہیبت سے چرچرا رہی ہوگی۔ لوگ اب صاحب اللہ ہے، کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کرسی پہ بیٹھا ہے، وہ کرسی چرچرائے گی نہیں تو اور کیا کرے گی؟ دیکھیے جو آل محمد کو چھوڑتے ہیں ان کی جنت، کوثر، طوبہ، سلسبیل یہ سب بعد میں جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی دو چیزیں چلی جاتی ہیں، ایک ان کی توحید جاتی ہے، دوسری ان کی عقل چلی جاتی ہے۔ اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، تو پھر بھیا اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ اللہ زیادہ طاقتور تو اس کا عرش ہے، اس کا تخت ہے جو اللہ کو اٹھائے، اس سے بھی زیادہ طاقتور وہ فرشتے، وہ حاملین عرش جو اللہ کو بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور تخت کو بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ تخت بھی ایسا، وہ کرسی بھی ایسی کہ اللہ کے وزن سے چرچرا رہی ہے۔ اللہ جب بیٹھتا رہے بھیا کوئی معمولی بات ہے، اللہ ہے، اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں اس امت سے کوئی گلہ نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے مولا کو تخت خلافت نہیں دیا، ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، واقعاً کوئی گلہ نہیں ہے۔ جنہوں نے بیٹھنے کے لیے اپنے اللہ کو ڈھنگ کی کرسی نہیں دی، وہ ہمارے مولا کو تخت خلافت کیا دیتے؟ ایسی کرسی دی جو چرچرا رہی ہے۔ یہ توحید ہے، یہ ان کی توحید ہے جو اللہ والے ہیں، جو وہاں پہ کفر بدعت شرک کرنا، یہ سلفیوں کی توحید ہے۔ سلفی وہی سعودی والے ہیں، یہ ان کی توحید ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، دیکھیں واقعاً آل محمد کو مائنس کر کے توحید، ایک جملہ ہے آخری بات آج کی، اور جب بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ آپ ادھر محظوظ ہوں گے، گفتگو تمام ہو جائے گی، شاید کسی رخ سے بات ہو۔ ایک جملہ ہے ہماری دعاؤں میں، ایک مشہور ترین دعا جسے دعائے کمیل کہتے ہیں، صحیح ہے؟ دعائے کمیل کا آپ یقیناً پڑھتے ہوں گے، ہر شب جمعہ پڑھتے ہوں گے، اس رخ سے پڑھیے گا، اس رخ سے پڑھیے گا، اور پھر جو لطف آئے گا آپ حضرات دعائیں دیں گے۔ دعائے کمیل کا سب سے مشہور جملہ، دعائے کمیل سنتے ہی یہ جملہ سب کے دماغ میں آ جاتا ہے، کون سا؟ یا سری الرضا۔ دماغ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ سب سے پہلے دعائے کمیل کا نام سنا، جو پتا ہو نہ پتا ہو کہ اس میں اور باتیں کیا ہیں، کیا کیا باتیں چھپی ہوئی ہیں، لیکن یہ جملہ سب کے دماغ میں فوراً، یا سری الرضا، اے جلد راضی ہونے والے، اللہ کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے۔ دیکھیے پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا
اور نتیجہ دے رہا ہوں یہ بات نہ بھلائیے گا، اور بات پہنچ گئی تو انشاءاللہ آپ حضرات محظوظ ہوں گے، اور گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ اے جلد راضی ہونے والے، کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ اللہ جلد راضی ہونے والا ہے، بہت جلدی اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ کیسے راضی ہوتا ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے؟ اب میری طرف دیکھیے گا کہ بھائی مثال کے طور پہ میں آپ کی بستی میں آیا، میں نے مجلسیں پڑھی، آپ کو پسند آئی، آپ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، ارے وہ انبر صاحب تو بڑی اچھی مجلسیں پڑھتے ہیں، وہ تو بڑے زبردست فضائل پڑھتے ہیں، مسائل پڑھتے ہیں، خوب تعریفیں آپ لوگ کر رہے ہیں، اور پھر آپ میں سے کنہیں صاحب سے میرے کچھ خدا نخواستہ تعلقات خراب ہو گئے، اور وہ کہہ رہے ہم تو انہیں کیا سمجھتے تھے، وہ تو کیا نکلے، 100 جگہ جہاں ہماری بات ہو رہے ان کی کیا بات کر رہے ہیں، وہ تو یہ ایسے ہیں، یہ ہمیں پتہ چلا کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے، ہم نے کہا یہ تو بڑا معاملہ ہو گیا، ہمارے اگلی مرتبہ ہم نے کہا بھیا جو غلطی ہو گئی معاف کر دو، کہا سنا معاف کر دو، ہم مولا کے ذاکر ہیں، معاف کر دیجئے، آپ نے بھی کہا ارے چھوڑو جیسا بھی ہے تو مولا کا ذاکر، تو معاف کر دیا۔ ایک پل آپ مجھ سے راضی تھے جب آپ میری مجلسیں سن رہے تھے، اگلے پل کوئی بات ہوئی آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، پھر اگلے پل میں نے آ کے معافی مانگ لی، آپ مجھ سے راضی ہو گئے۔ کیا اللہ ایسے راضی ہوتا ہے اور ایسے ناراض ہوتا ہے؟ بہت اہم بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اور شاید کسی رخ سے بات ہوئی ہو، اور بزرگوں کی بالخصوص توجہ چاہتا ہوں، بات تمام ہو رہی ہے۔ کیا اللہ ایسے راضی ہوتا ہے؟ اگر ایسے راضی ہوتا ہے اور ایسے ناراض ہوتا ہے تو پھر جس وقت میں مجلسیں پڑھ رہا تھا اور آپ مجھ سے راضی تھے، آپ کچھ اور تھے، جب میں نے کوئی غلطی کی اور آپ مجھ سے ناراض ہو گئے، آپ بدل گئے، آپ کچھ اور ہو گئے۔ جس پل میں نے معافی مانگ لی آپ مجھ سے پھر راضی ہو گئے، آپ پھر سے کچھ اور ہو گئے۔ اب آپ وہ نہیں رہے جو اس وقت تھے جب مجھ سے ناراض تھے، جب آپ مجھ سے ناراض ہیں تو آپ وہ نہیں رہے جو اس وقت تھے جب مجھ سے راضی تھے۔ یوں بھی ہم اپنی بول چال میں عام طور پہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ارے فلاں صاحب اب وہ نہیں رہے جو ہم جانتے تھے۔ تو کیا اللہ ایسے راضی ہوتا ہے اور ایسے ناراض ہوتا ہے کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے تھے، مجلسوں میں جا رہے تھے، والدین کی اطاعت کر رہے تھے، نماز پابندی سے پڑھ رہے تھے، اور خوب روزے رکھ رہے تھے، اچھے اچھے کام کر رہے تھے، صدقہ خیرات کر رہے تھے، اللہ ہم سے راضی تھا۔ اگلے پل ہم نے کچھ گناہ کر لیا، اللہ ہم سے ناراض ہو گیا۔ پھر شب جمعہ ہم نے مصلی بچھایا، دعائے کمیل پڑھی، گڑ گڑا کے رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا، اللہ پھر ہم سے راضی ہو گیا۔ کہ اللہ ایسے ناراض ہوتا ہے اور ایسے راضی ہوتا ہے؟ اگر ایسے ناراض ہونے لگے اور ایسے راضی ہونے لگے تو جس وقت ہم اچھے کام کر رہے تھے اللہ کچھ اور تھا، جب ہم برے کام کرنے لگے اللہ کچھ اور ہو گیا، جب ہم نے پھر توبہ کر لی اللہ پھر کچھ اور ہو گیا۔ بتائے زمانہ اللہ کیسے راضی ہوتا؟ کریں ثابت توحید۔ اللہ جلد راضی ہو جانے والا ہے نا، کہتے بھی ہیں فلاں صاحب سے اللہ راضی ہو جائے، بڑی رضا کی دعائیں کرتے ہیں۔ آئیے بتائیے، کیجئے، ہم بھی دیکھیں گے آل محمد کو ہٹا کے آپ توحید کیسے ثابت کرتے ہیں۔ آئیے میدان میں آئیے، کیجئے ثابت اللہ کیسے راضی ہوتا ہے۔ امام کے جملوں میں اگر اللہ بندوں کی طرح راضی ہونے لگے اور ناراض ہونے لگے تو پھر اللہ میں تبدیلی آنے لگے گی، اور جس میں تبدیلی آ جائے وہ زوال کی طرف جاتا ہے، اور جو زوال کی طرف جائے وہ کچھ بھی ہو اللہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اللہ کیسے؟ آخری بات ہے اور پوری توجہ کے ساتھ حبت انگوش ہو کے سن لیجیے گا، شاید کسی رخ سے بات ہو اور گفتگو تمام ہو گئی۔ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، اللہ کیسے ناراض ہوتا ہے۔ علماء نے ہمارے کتنے باب باندھے ہیں، کتنے اوراق سیاہ کیے ہیں، پورے پورے چیپٹر بنائے ہیں، اللہ کیسے راضی ہوتا ہے اور کیسے ناراض ہوتا ہے۔ اماموں سے پوچھا گیا اللہ کیسے راضی ہوتا ہے اور کیسے ناراض ہوتا ہے۔ بندوں کی طرح اگر وہ راضی ہونے لگے اور ناراض ہونے لگے تب تو پھر وہ اللہ نہ رہے، کیونکہ جو بدل جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ کتاب التوحید، اس کے علاوہ معانی الاخبار، اس کے علاوہ بحار الانوار، علماء نے باب باندھے پورے اس موضوع پر، بڑے بڑے علماء نے اللہ کیسے راضی ہوتا ہے اور کیسے ناراض ہوتا ہے۔ اماموں سے پوچھا کہ اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، کیسے ناراض ہوتا ہے؟ امام نے کہا مفہوم، وہ بندوں کی طرح نہ راضی ہوتا ہے نہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اب امام کے لفظوں میں امام فرماتے ہیں اللہ نے
اپنے کچھ اولیاء بنائے ہیں. اللہ نے پھر سنیے اللہ نے اپنے کچھ اولیاء بنائے ہیں. ان کی رضا کو اپنی رضا بنایا ہے, ان کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی بنایا ہے, ان کے غضب کو اپنا غضب بنایا ہے, ان کی رضا کو اپنی رضا بنایا ہے. ہم نے یہ حدیث پڑھی, فوراً دربار رسالت مآب میں پہنچے. ہم نے کہا یا رسول اللہ, آپ شریعت بتانے آئے ہیں, قرآن سکھانے آئے ہیں, دین کے احکام بتانے آئے ہیں. ارے ہم آپ سے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں وہ سارے اولیاء بتا دیجئے جن کی رضا اس کی رضا ہے, جن کا غضب اس کا غضب ہے. کم سے کم ایک ذات تو ایسی دکھلا دیجئے جس کی رضا کو اس نے اپنی رضا بنایا ہو, جس کے غضب کو اس نے اپنا غضب بنایا ہو. یا رسول اللہ, آپ معلم قرآن ہیں, کم سے کم ایک ایسی ذات دکھلائیے جس کی رضا اللہ کی رضا ہے, جس کا غضب اللہ کا غضب ہے. سنتے ہی رسول خدا نے ایک بی بی کی طرف اشارہ کیا, اشارہ کر کے کہا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضاها. بے شک اللہ فاطمہ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے, فاطمہ کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے. ابھی جملہ سنیے, جملہ آنے والا, آخری جملہ آج کی تقریر کا, اور گفتگو تمام ہو گئی. فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے, فاطمہ کے غضبناک ہونے سے اللہ غضبناک ہوتا ہے, فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے, فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے, فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا. یہی وجہ ہے کہ ہم شیعہ مطمئن بیٹھے ہیں. ارے یہ کیا, اگر پوری کائنات بھی رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ چلاتی رہے, جب تک فاطمہ راضی نہیں ہوگی. جب تلک فاطمہ راضی نہیں ہوں گی, اللہ راضی نہیں ہو. اللہ کو راضی کرنا ہے تو سیدہ کو راضی کرو, زہرا کو راضی کرو. اور سیدہ کس سے راضی ہوتی ہیں؟ سیدہ حسین کی عزا سے راضی ہوتی ہیں. اس کے اصال ثواب کی مجلس ہے, ان کی زندگی کا ایک اچھا خاصا وقت جناب سیدہ کو راضی کرنے میں گزرا. حسین کا نوحہ پڑھتے تھے, آقا حسین کا ماتم کرتے تھے. عزیزان گرامی, بہت وقت تو نہیں رہا, لیکن جتنا بھی وقت ہے گریہ کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کیجیے گا, اور رونے میں کوئی کمی نہ کیجیے گا. یہ یہاں سمال مجلس ہیں. دیبل نے امام رضا کی خدمت میں جو اشعار پڑھے تھے مرثیے کے, اس کے کچھ مفہوم کچھ اشعار کا یوں تھا کہ اے فاطمہ, آپ کے جگر کے ٹکڑے کہاں کہاں بکھرے. کوئی کربلا میں ہے, کوئی مدینے میں ہے, کوئی بغداد میں. امام رضا نے پھر کہا تھا اگر اجازت دے تو ایک شعر میں بھی بڑھا دوں. فضل رسول آپ کتنی بڑی بات ہے کہ میرے کلام میں آپ کا شعر ہوگا. امام رضا نے پھر ایک شعر بڑھایا, فاطمہ آپ کا وہ بیٹا جو توس میں ہے, وہ غریب الوطن بیٹا. دیبل نے کہا تھا مولا میں نہیں جانتا کہ آپ میں سے کسی کی قبر توس میں بھی ہوگی. تو امام رضا نے کہا وہ میں ہوں جس کی قبر توس میں بنے گی. عزیزان گرامی, عموماً ان ایام میں جو رجب کے ایام ہیں, 5 دنوں بعد ایک بہت بڑی تاریخ آنے والی ہے. قیامت کی تاریخ ہے, وہ قیامت سے کم نہیں ہے, وہ قیامت سے کم نہیں ہے. بہت بڑی تاریخ آنے والی ہے. میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ ان ایام میں اسی امام کے مصائب پڑھوں, اور جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, خاص لگاؤ ہے, رغبت ہے مجھے امام موسی کاظم کے مصائب سے. بس جلدی جلدی سن لیجئے, میں
آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا انشاءاللہ، جب جب یاد آئے گا جب جب روئیں گے. خاص انسیت ہے امام سرکار باب الحوائج امام کاظم کا خاص کرم ہے، یہ خاص انسیت ہے ان کے مصائب سے. وہ 25 رجب کی تاریخ قیامت سے کم نہیں ہے. ایک امام جس کی زندگی کا اچھا خاصا عرصہ قید خانے میں گزرا. مرزا دبیر کی بیت ہے، مولا پا انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی. اتنا قید خانے میں رہے، قید خانے میں قتل ہوئے. جنازہ کس نے اٹھایا؟ 4 مزدور بلائے گئے. ایک تختے پر امام کا لاشا تھا، نہ کسی نے ہتکڑیاں کاٹی، نہ بیڑیاں جدا کی، نہ کمر سے لنگر ہٹایا گیا، نہ گلے سے توق اتارا گیا. مرحوم نوحہ خان تھے، یقیناً کہیں جلوس نکلتا ہوگا، امام کا تابوت برآمد ہوتا ہوگا. ہمارے ہاں دستور ہے نوحہ پڑھا جاتا ہے، مومنین ماتم کرتے ہیں. لیکن یہ کیسا جنازہ تھا؟ مزدور جنازہ اٹھائے تھے، اور ایک کوئی نوحہ پڑھنے والا نہیں تھا، بلکہ ایک منادی ندا دے رہا تھا، یا اہل البغداد ھذا امام الرافضہ، اہل بغداد آؤ دیکھو یہ رافضیوں کا امام ہے. یہ جعفر صادق کا بیٹا ہے، یہ رافضیوں کا امام ہے. اور قید خانے سے جنازہ نکلا ہے تو کہاں رکھا گیا؟ کہاں رکھا گیا؟ ایک پل ہے جسے پل بغداد کہتے ہیں. 3 دنوں تک میرے امام کا لاشا بے گور و کفن پل بغداد پہ پڑا رہا. نہ کوئی غسل دینے آیا تھا، نہ کفن پہنانے آیا تھا. 3 دنوں تک. اس کی منظر کشی ہمارے ہاں 25 رجب کو لکھنؤ میں ہوتی ہے. لوگ کوشش کرتے ہیں 10 منٹ کے لیے تابوت پل پہ جاتا ہے، مومنین برداشت نہیں کر پاتے کہ امام کا جنازہ پل پہ رکھا ہوا. کائنات کا مالک و مختار خدا جانے اس زمانے میں شیعوں نے کیسے صبر کیا ہوگا، جن کی نظروں کے سامنے ان کے امام کا جنازہ 3 دنوں تک پل بغداد میں پڑا رہا. اب یہ ایک اجمالی خاکہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ذرا کچھ تفصیلات سنیے. دیکھیے مرحوم کے اصال ثواب کی اب مسلسل 2 مجلسیں ہو گئیں، آج چہلم کی تیسری مجلس ہے، شب میں مجلس ہوگی. مومنین ہر مجلس میں شرکت کر رہے ہیں اور کثرت کے ساتھ، جنازے میں بھی اور سب جگہ سے. کیوں؟ کیونکہ مولا کے نوحہ خان تھے، مولا کے عزادار تھے. جس کو خبر ملی ہے اس نے ہمارے برادران کی خدمت میں، ان کے اہل خانہ کی خدمت میں تعزیت پیش کی ہے. جنازہ بھی اٹھا ہوگا تو یقیناً دھوم دھام سے اٹھا ہوگا. مومنین کثیر تعداد میں شریک ہوئے ہوں گے، جنازہ اٹھا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ گھر والے موجود ہیں، بیٹے جنازہ اٹھانے کے لیے موجود ہیں. دیکھیے ایک بات ہمارے مسئلہ اس کو محسوس کیجئے گا، اور انشاءاللہ جب جب یاد آئے گا جب جب روئیں گے. ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ بیٹیاں جنازوں کی زینت ہوتی ہیں. کسی کی ایک بیٹی ہو تو وہ مطمئن رہتا ہے کہ میرے جنازے پہ کوئی روئے نہ روئے، میری ایک بیٹی ہے وہ میرے جنازے کی زینت بنے گی. کسی کو خدا اگر 4 بیٹے دے دے تو وہ مطمئن رہتا ہے کہ کوئی میرا جنازہ اٹھانے کے لیے آئے نہ آئے، میرے 4 بیٹے میرا جنازہ اٹھا لیں گے. اب سنیں گے میرے امام کی غربت. پڑھیے کتابیں. 18 یا 19 بیٹے تھے اور 18 یا 19 بیٹیاں تھیں. اب جو پہنچ جائیں گے وہ انشاءاللہ جب جب یاد آئے گا جب جب روئیں گے. 18 کثیر، سب سے زیادہ کثیر العیال امام ہمارا 7واں امام ہے. 18 یا 19 بیٹے تھے اور 18 یا 19 بیٹیاں تھی. بیٹیوں میں معصومہ قم جیسی بیٹی، بیٹوں میں امام علی رضا جیسا بیٹا. لیکن ہائے غربت، جس کی ایک بیٹی ہوتی ہے وہ مطمئن ہوتا ہے کہ میرے جنازے کی زینت میری بیٹی بنے گی. جس کے 4 بیٹے ہوتے ہیں وہ مطمئن ہوتا ہے کوئی تابوت اٹھائے نہ اٹھائے، میرے 4 بیٹے میرا جنازہ اٹھائیں گے. آئے میرے امام کی غربت، جس کی 18 یا 19 بیٹیاں تھی مگر ایک بیٹی بھی جنازے میں رونے کے لیے آ نہیں پائی. جس کے 18 یا 19 بیٹے تھے مگر اس کے باوجود 4 مزدور بنائے ہوئے.
اور مزدور اجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین. بہت جلدی سنیے, مجلس تمام کر رہا ہوں. جناب سیدہ دیکھیے یہ مصائب عموماً پڑھے نہیں جاتے, انہیں سنیے اور گریہ فرمائیے. امام زمانہ کو پرسا دی جو 25 رجب کے لیے آمادہ ہو جائیے. عزیزان گرامی, یہ میں نے ایک تمہید بنائی ہے مصائب کی. سنیں گے قید خانے میں کیا عالم تھا, وہ کیسا قید خانہ تھا. مولا کی جو کاظمین جا چکے ہیں زیارت کرنے کے لیے, خدا کرے کہ اس ذکر کے طفیل ہمیں جلد از جلد کاظمین جانا نصیب ہو. آج پل بغداد پہ 25 رجب کو لاکھوں کا مجمع جمع ہوتا ہے. امام کا تابوت اٹھ کے آتا ہے امام کے حرم میں. کل مجمع تو تھا مگر تماشائیوں کا مجمع تھا, اور امام کا لاشا پل بغداد پہ پڑا ہوا تھا. عزیزان گرامی قدر, سنیں گے قید خانہ کیسا تھا. زیارت کے جملے جنہوں نے وہاں پہ یہ زیارت پڑھی ہے وہ گواہی دیں گے. امام کا قید خانہ نہیں تھا. زیارت کا جملہ وہ ظلم المطامیر, مطمورہ قید خانے کو نہیں بلکہ تہ خانے کو کہتے ہیں. وہ قید خانہ جو زمین کے بہت اندر واقع ہوتا ہے. وہ ظلم المطامیر, میرے 7ویں امام کو ایسے تہ خانے میں رکھا گیا جہاں نہ رات کی اوس پہنچتی تھی نہ دن کی دھوپ پہنچتی تھی. اور حال کیا ہو گیا تھا امام کا اس قید خانے میں, سنیں گے زنجیریں کیسی تھی. وہی زیارت جو حضرات رونے کے لیے آئے اور پرسے کے لیے آئے, وہی زیارت کہتی ہے وثاق المردود بحلق القیود. ارے سلام ہو اس امام پر جس کی پنڈلیوں کا گوشت بیڑیوں کے سبب جدا ہو گیا, جس کے پیر زخمی تھے, پیروں سے خون بہ رہا تھا. اور پھر اگلا جملہ وثاق المردود بحلق القیود, ارے جس کے جنازے میں توحید آمیز کلمات کہے گئے. چاہنے والے قید خانے میں آتے تھے جن کے تعلقات ہوتے تھے زندان بان سے, امام کی زیارت کے لیے آتے تھے, کہتے تھے ہمیں ہمارے امام کی زیارت کرا دو. وہ لے کر جاتا تھا, ایک بلندی پہ کھڑے ہوتے تھے. اب میری طرف دیکھیے گا جو رونے کے لیے آئے گا, بات پہنچ کے تو انشاءاللہ جب یاد آئے گا جب روئیں گے. ایک بلندی پہ کھڑے ہوتے تھے, وہاں سے ان سے کہا جاتا تھا وہ دیکھو وہ زمین کی تہوں میں وہ تمہارا امام ہے. اب دیکھیے جو حضرات رونے کے لیے آئے, پرسے کے لیے آگے, انشاءاللہ بات پہنچے گی جب یاد آئے گا جب روئیں گے. وہ دیکھو وہ زمین کی تہوں میں تمہارا امام ہے. وہ ایک مرتبہ امام کی طرف دیکھتا تھا, پھر زندان بان کی طرف دیکھتا تھا, بھائی مجھ سے کیوں مذاق کر رہے ہو, میں اپنے امام کی, اپنے مولا کی زیارت کے لیے آیا ہوں, تم کہہ رہے ہو وہ میرا امام ہے. وہ کہتا تھا ہاں وہی تمہارا امام ہے. وہ کہتا تھا نہیں تمہیں خدا کا واسطہ مجھے میرے امام کی زیارت کراؤ, میرا امام کا. وہ کہتا تھا نہیں وہی تمہارا امام ہے. وہ پلٹ کے کہتا تھا یہ میرا امام ہے. یوں لگ رہا ہے جیسے زمین پر ایک چادر بچھی ہوئی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یوں لگ رہا ہے جیسے زمین پر ایک چادر بچھی ہوئی ہے. عزیزان گرامی, میرا وہ امام جو قید خانے کی تہوں میں رکھا گیا, 23 رجب کو زہر دیا گیا, 3 دنوں تک میرا امام تڑپتا رہا. سندی ابن شاہ کے ملعون کا قید خانہ تھا. 25ویں رجب کی تاریخ آئی. اب مقاتل الطالبین ایک کتاب ہے جس میں یہ روایت موجود ہے, مقتل کی مشہور کتاب ہے. سندی ابن شاہ قید خانے میں آیا. کیا ہوا, ابھی تک موسی کاظم دنیا سے رخصت نہیں ہوئے؟ نہیں, ابھی تک رخصت نہیں ہوئے. ابھی تک جو حضرات جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے, جو پرسہ نہیں پیش کر پائے, اگر جملہ پہنچے گا تو انشاءاللہ جب یاد آئے گا جب روئے گے. وہ کہتا ہے ابھی تک شہادت نہیں ہوئی. کہتا نہیں ابھی تک شہادت, اس کے غلام کہتے ہیں, اس کے خادم کہتے ہیں نہیں ابھی تک شہادت نہیں ہوئی. مقاتل الطالبین, صاحب مقاتل الطالبین لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے کچھ غلاموں کو حکم دیا کہ آؤ اور اکیلے مت آنا, ایک قالین لے کر آؤ. آج بھی جو 25 رجب کو ہمارے لکھنؤ میں تابوت اٹھتا ہے, اس تابوت میں قالین بچھایا جاتا ہے. اب جو حضرات میں اس کی تفصیل بھی آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا کہ کیا ہوا, بس اشارے دینے کی کوشش کروں گا اگر بات پہنچ جائے گی. یہ جملے وہ ہیں جن قیامت تک آپ روتے رہیں گے جب بھی حق ادا نہیں ہوگا. کہتا ہے جاؤ ایک قالین لے کر آؤ. اس کے خادم قالین لے کر آئے گا. کیا کرتا ہے, اب میں کس زبان سے پڑھوں کہ کیا ہوا. حکم دیا کہ میرے مولا کے جسد اطہر کو اس قالین میں لپیٹا جائے.
ان ملعونوں نے امام کی جسد اطہر کو اس قالین میں لپیٹنا شروع کیا، بغداد کی زمین متزلزل ہوئی۔ عجب نہیں ایک ماں کی آواز آئی، او ظالمو ذرا حیا کرو، میرا بچہ بڑا غریب ہے، اتنے برسوں تک تم نے اسے قید میں رکھا، زنجیریں بنا کے رکھا، زہر دیا، اب یہ ظلم اٹھایا جا رہا، یہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی سنیے گا، مجلس تمام کر رہا ہوں۔ مولا کا ایک چاہنے والا تھا، امام کا ایک عاشق تھا، امام کا ایک چاہنے والا تھا، قید خانے میں امام کی خدمت میں آیا، امام کی زیارت کرنے کے لیے آیا، امام سے کہتا ہے، امام پوچھتے کوئی سوال ہے تو بتاؤ۔ وہ ایک سوال، آپ مجھے بتائیے، جس شیعہ کا امام قید خانے میں ہو اور برسوں سے مدت سے قید میں ہو، وہ مانگے گا بھی تو کیا مانگے گا، وہ سوال کرے گا تو کیا سوال کرے گا؟ ایک جملہ کہا، امام سے کہتا ہے مولا بس ایک سوال اتنا بتا دیجئے، آپ رہا کب ہوں گے؟ بہت ارمان ہے آپ کے شیعوں کو، آپ کے چاہنے والوں کو آپ کا چہرہ دیکھنے کا، آپ کی زیارت کرنے کا، یہ قید کب تمام ہوگی، یہ رہائی کب ملے گی؟ امام نے سنیں گے اس سے کیا کہا؟ 25 رجب جمعے کا دن تھا، امام نے کہا تھا جمعے والے دن میں رہا ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا مولا آپ رہا ہو کہ کہاں آئیں گے؟ امام نے کہا تم پل بغداد پر آ جانا، تمہارا امام تمہیں پل بغداد پہ ملے گا۔ وہ شیعہ خوش ہو گیا کہ امام 25 رجب کو رہا ہونے والے۔ وہ جہاں جاتا تھا اپنے چاہنے والوں سے، اپنے مولا کے چاہنے والوں سے ملتا تھا، وہ کہتا تھا بھائی تمہیں پتہ ہے مولا رہا ہونے والے، امام رہائی پانے والے، امام نے مجھے خود بتایا قید تمام ہونے والی ہے۔ وہ ہر شیعہ کو بتاتا تھا بھائی تم جانتے ہو مولا رہا ہونے والے۔ وہ پلٹ کے کہتا تھا مولا رہا ہو کے کہاں آئیں گے، ہم مولا کی کہاں زیارت کریں؟ وہ کہتا تھا 25 رجب کو جمعے کے دن پل بغداد پہ چلنا، مولا نے وہی بلایا ہے، مولا رہا ہو کے وہی آئیں گے۔ لیجئے 25ویں رجب کا دن آیا، وہ شیعہ خوشی خوشی پل بغداد کی طرف بڑھا کہ اب تو میرا امام رہا ہو گیا ہوگا، میرا امام رہائی پا گیا ہوگا، میں جاؤں گا اپنے مولا کی زیارت کروں گا۔ بولے بغداد کے قریب آیا، دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے، لوگوں کا ایک ہجوم ہے، وہ کہتا ہے میں مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، میرا امام رہا ہو گیا، میرا امام رہائی پا گیا۔ اداب جو میں بولے بغداد پر آیا، میں نے کیا دیکھا؟ ایک نحیف و لاغر لاشا بولے بغداد میں پڑا ہوا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، کمر میں لنگر ہے، منادی ندا دے رہا ہے اہل بغداد، یہ رافضی ہو گئے با، یہ رافضی ہو گئے با۔ آخری جملے، مجلس تمام ہو گئے، یہ رافضی ہو گئے وہاں پہ 3 دنوں تک لاشا بڑا رہا، لیکن بالآخر امام کو غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، دفن بھی کر دیا گیا۔ میں دست ادب جوڑوں گا مولا، قید میں رہے، زنجیروں میں جگڑے رہے، لیکن غسل بھی ملا، کفن بھی ملا۔ ذرا کربلا میں آئیے، ایک غریب ہے جسے اس کے خون سے غسل دیا جا رہا، خاک کربلا کا کفن پہنایا جا رہا، جسے گھوڑوں کی ٹانگوں سے ایسے حدود کیا جا رہا کہ پسلیاں ٹوٹ رہی ہے۔ آواز گھوڑ سوار صدر آئے، اللہم عجل لولیک الفرج وجعلنا من آوانہ وانصارہ وشیعتہ۔ آپ ذرا سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کہ مرحوم مغفور الحاج نسیم اختر صاحب کی روح کو صاف فرما۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔